بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، چوتھی فصل ہے وقف کے احکام کے بارے میں۔ سبق نمبر 23 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم معتبر وقف کو پڑھیں گے۔ وقف کا لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آگے سبق شروع کرتے ہیں۔ اس کا لغوی معنی ہے الوقف عن الشیء، کسی چیز سے رک جانا۔ قرآن کی اصطلاح میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جو انسان رکتا ہے کل 4 قسم پر ہے۔ ان میں سے ایک ہے سکتہ، دوسرے نمبر پر ہے وقف، تیسرے نمبر پر ہے سکوت اور چوتھے نمبر پر ہے قطع۔ سکتہ کہتے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے کلمے کے آخر پر آپ کی صرف آواز رک جائے لیکن سانس جاری رہے تو یہ سکتہ ہے، اور اگر سانس کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز بھی رک جائے تو یہ وقف ہے، اور اگر قرآن مجید کے متعلق کسی ضرورت سے وقف کی مدت میں کوئی تاخیر ہو جائے تو یہ سکوت ہے، اور اگر آپ نے وقف کرنے کے بعد آگے بالکل نہیں پڑھا ہے تو اس کو قطع کہا جائے گا۔ بہرحال یہ لغوی معنی کے اعتبار سے 4 قسمیں ہوگی۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس کے اصطلاحی معنی کی طرف۔ جو کلمہ اپنے بعد والے کلمہ کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا نہ ہو، اس کے آخری حرف پر وقف کی کیفیت کے موافق آواز اور سانس کو توڑ کر آگے پڑھنے کی نیت سے کچھ دیر ٹھہر جانا، اس کو وقف کہا جاتا ہے۔ اب ذرا حضرت کی بارے دیکھیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اخیر کلمہ غیر موصول پر سانس کا توڑنا۔ تو آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ایک تو آپ نے رکنا ہے، دوسرا یہ کہ سانس کا بھی توڑنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وقف کے اندر سانس کا توڑنا ضروری ہے۔ اگر آپ سانس آپ کا جاری رہے گا، صرف آپ کی آواز بند ہے تو اس کو وقف نہیں کہا جائے گا۔ دوسرا حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ کلمہ غیر موصول پر، یعنی جس پر آپ وقف کر رہے ہیں وہ اس کے بعد آگے والے کلمے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہ مثال لے لیں، جیسے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اب آپ نے الرحمن پہ وقف کیا تو الرحمن آگے علامہ کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے تو یہ کیا ہے، یہ وقف ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے علم القرآن پر وقف کیا تو یہ قرآن آگے خلق الانسان کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے تو اس کو کہا جائے گا وقف۔ اگر کوئی لفظ ایسے ہے جو بعد والے لفظ کے ساتھ یا بعد والے کلمے کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وہاں پر اگر آپ رکتے ہیں تو اس کو وقف نہیں کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر منکم، اب یہ منکم میں آپ نون پر نہیں ٹھہر سکتے۔ اگر آپ نون پر ٹھہریں گے تو نون چونکہ آگے کم کے ساتھ ملا ہوا ہے تو لہذا اس کو وقف نہیں کہا جائے گا۔ تو آپ نے سانس یہ بھی توڑنا ہے، اور دوسرا آپ نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ غیر موصول ہو، اگلے والے لفظ کے ساتھ وہ موصول یعنی ملا ہوا نہ ہو۔ اس کے بعد آگے حضرت فرمانے ہیں وہاں پر کوئی آیت ہے یا کوئی وقف اوقاف معتبرہ سے ہے تو بعد کے کلمہ سے ابتدا کرے، ورنہ جس کلمہ پر سانس توڑے اسی کو یاد کرے۔ دیکھیں جب آپ نے وقف کرنا ہے تو وقف میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اگر تو آیت مکمل ہو رہی ہے تو جہاں پہ آپ نے وقف کیا ہے اس کے بعد آپ آگے سے شروع کریں، اگلے ایسے شروع کریں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ یہ تو میں نے وقف نہیں کیا کیونکہ میرا یہاں پہ سانس جاری تھا۔ الرحمن سانس توڑ دیا آپ نے، اس کے بعد پھر آگے آپ نے علم القرآن یہاں سے شروع کرنا ہے، دوبارہ الرحمن کا آپ نے اعادہ نہیں کرنا، کیونکہ آیت ختم ہو رہی ہے۔ یہ اسی طریقے سے اگر کوئی اوقاف معتبرہ میں سے کوئی وقف ہے، وقف کی کچھ علامات ہوتی ہیں جو کہ قرآن مجید کے اندر لکھی ہوتی ہے، میں ایک ایک کر کے یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں۔ اوقاف معتبرہ جیسا کہ طا ہے یا جیم ہے یا میم ہے، اس طریقے کے یہ جو اوقاف ہے جہاں پر وقف معتبر ہے، اگر آپ یہاں پر ٹھہرتے ہیں تو پھر آپ یہاں پر ٹھہر کر آپ اس کے بعد آپ آگے سے آغاز کریں گے۔ آپ کو دوبارہ جس لفظ پر آپ نے وقف کیا ہے دوبارہ آپ کو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وگرنہ جس کلمہ پر سانس توڑے اسی کو یاد کرے۔ اگر ایسا نہیں ہے، یعنی قرآن مجید کی آیت ختم نہیں ہو رہی ہے یا معتبر اوقاف میں سے کوئی وقف نہیں ہے، تو پھر جس لفظ پر آپ کا سانس ٹوٹ چکا ہے جب آپ نے پڑھنا ہو تو پھر آپ اسی لفظ کو دوبارہ پڑھیں، یعنی ملا کر پھر آپ آگے پڑھیں تاکہ جو تسلسل ہے تلاوت کے اندر یہ برقرار رہے۔ اب ایک چیز یہاں پر سمجھ لیں کہ جو قرآن مجید کے اندر جو اوقاف معتبرہ ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ کون کون سے ہیں جہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے، سارے کا سارا میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی مزید آسان اور واضح ہو جائے۔ علماء اوقاف نے قرآن مجید میں جو اوقاف ذکر کیے ہیں ان کے کچھ علامات ہیں جن کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے کہاں پر ٹھہرنا ہے اور کہاں پر نہیں ٹھہرنا۔ پہلا لفظ ہے اس کے اندر گول، یہ جو گول دائرہ اس طریقے سے بنا دیا جاتا ہے یہ آیت مکمل ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آیت یہاں پر مکمل ہو چکی ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں پر ٹھہر جائیں، اور اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو ملانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اگر آپ کو ملانے کا طریقہ نہیں آتا ہے تو پھر آپ کو یہاں پر ملا کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ دوسرا لفظ ہے میم، یہ جو میم ہے یہ وقف لازم کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، اگر آپ یہاں پر نہیں ٹھہریں گے تو کلام کا معنی یہ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس بندے کے لیے ہے جس کو قرآن مجید کا معنی اور مفہوم نہیں آتا ہے۔ اگر آپ کو قرآن مجید کا معنی اور مفہوم آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہاں پر ملا کر پڑھ لوں تو قرآن مجید کے معنی کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی، تو پھر آپ یہاں پر ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے طا، یہ جو طا ہے یہ وقف مطلق کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی یہاں پر ایک مکمل وقف ہے، ٹھہرنا یہاں پر بہتر ہوتا ہے، اور اگر آپ یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیں تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں،
لیکن ملا کر پڑھنے کی صورت میں پھر یہاں پر معنی کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں پر وقف کر لیں۔ اور اس کے بعد آگے ہے جیم۔ یہ جو جیم ہے یہ وقف جائز کی طرف اشارہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے اور ملا کر پڑھنا یہ بھی جائز ہے۔ دونوں طریقے اس میں ٹھیک ہوتے ہیں، ملا کر پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھہرنا چاہیں تب بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے ہے زا۔ زا یہ وقف مجوز کی علامت ہے۔ وقف مجوز کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، یعنی علماء یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ یہاں پر ملا کر پڑھیں، لیکن اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے یا آپ کو ملا کر پڑھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو آپ یہاں پر ٹھہرنا چاہیں تو آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے صاد۔ صاد وقف مرخص کی علامت ہے۔ مرخص کا مطلب رخصت دیا گیا، یعنی اس مطلب یہ ہے کہ یہاں پر وقف کرنے کی رخصت ہے۔ آپ پیچھے لمبا پڑھتے آ رہے ہیں، طول کلام کی وجہ سے آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے اور آپ یہاں پر ٹھہرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹھہر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو کا سانس نہیں ٹوٹ رہا ہے یا آپ کو ملا کر پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے تو آپ یہاں پر ملا کر پڑھ لیں، آپ یہاں پر نہ ٹھہریں۔ اس کے بعد آگے ہے صلی۔ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اصل میں یہ جو لفظ ہے نا، یہ لفظ ہے الوصل اولا، تو اسی کو ملا کر یہ صلی لکھ دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے، البتہ کوئی ٹھہرنا چاہے تو وہ ٹھہر بھی سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہوتا ہے کی۔ یہ جو کی ہے یہ اصل میں لفظ ہے قیل علیہ الوقف، یعنی کہا گیا ہے کہ یہاں پر وقف ہے، تو یہ ضعیف قول کی طرف اشارہ ہے، مطلب یہ کہ یہاں پر بھی وصل کرنا یعنی ملا کر پڑھنا یہ بہتر ہے۔ اسی طرح آگے لفظ ہے صل۔ صل یہ قد یوصل کی علامت ہے، مطلب یہ کہ یہاں پر کبھی ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی بہتر یہی ہے کہ آپ ملا کر پڑھیں اور آپ یہاں پر وقف نہ کریں۔ اس کے بعد آگے آتا ہے سین۔ سین یہ سکتے کی علامت ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے کوئی لفظ ہے جہاں پر سین آ گیا ہے تو وہاں پر آپ اپنی آواز روک دیں، لیکن آپ کا سانس نہ ٹوٹے، سانس آپ کا جاری رہے، تو تھوڑی دیر آپ وہاں پر سکتہ کر کے پھر اس کے بعد آپ آگے پڑھیں۔ آگے ہے کلا۔ کلا یہ قیل لا، یہ اس کا مخفف ہے۔ قیل لا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں پر بھی ملا کر پڑھیں۔ اس کے بعد آگے ہے لام الف لا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر نہیں، یعنی یہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ جو لام الف لا ہے یہ میم کے مقابل میں ہے، جس طریقے سے میم تھا نا وقف لازم، یہاں پہ ضرور ٹھہرنا چاہیے، بالکل ایسے ہی ہے لام الف لا میں منع کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، اگر آپ یہاں پر ٹھہریں گے تو معنی کے اندر تبدیل ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے معا۔ یہ معا معانکے کی علامت ہے۔ معانکہ کا مطلب ہوتا ہے گلے ملنا۔ اصل میں 3 نقطے اس طریقے سے لکھے ہوتے ہیں قرآن مجید میں، اور یہ 2 اکٹھے آتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس میں 3 نقطے پہلے تو ہیں ذالک الکتاب پر، اس کے بعد آگے ہے لا ریب فیہ پر، ھدی للمتقین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان 3 میں سے کسی ایک جگہ پر ٹھہریں اور ملا کر پڑھیں باقی کو۔ اگر آپ یہاں پر ٹھہرے نا ذالک الکتاب پر، پھر لا ریب فیہ کو آگے کے ساتھ ملائیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اگر آپ نے یہاں پر ٹھہرنا ہے تو پھر ذالک الکتاب کو لا ریبہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو بہرحال یہ کچھ علامات ہیں وقف کی، انہی کا خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ جہاں پر وقف کی کوئی معتبر علامت ہے وہاں پر آپ ٹھہریں، اور جہاں پر کوئی معتبر علامت نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ آپ وہاں پر نہ ٹھہریں، لیکن اگر آپ کو قرآن مجید کا معنی اور مفہوم آتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھہر بھی جاؤں تب بھی معنی اور مفہوم میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، تو آپ وقف کی معتبر علامت کے بغیر بھی وہاں پر ٹھہر سکتے ہیں۔ معتبر علامات میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، یہ 4 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آیت ختم ہو جائے، دوسرے نمبر پر ہے میم یعنی وقف لازم، تیسرے نمبر پر ہے تو یعنی وقف مطلق، اور چوتھے نمبر پر ہے جیم یعنی وقف جائز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، چوتھی فصل ہے وقف کے احکام، سبق نمبر 24 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ وسط کلمہ میں وقف کا کیا حکم ہے۔ بعد میں دیکھیں گے، سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ وقف کی کل 4 قسمیں ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے ایک ہے وقف تام، دوسرا ہے وقف کافی، تیسرا ہے وقف حسن، چوتھا ہے وقف کبھی۔ جہاں پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کو کہا جائے گا موقوف علیہ۔ اگر موقوف علیہ کا اپنے ما بعد کے ساتھ لفظی اور معنوی دونوں قسم کا تعلق ختم ہو جائے، اب وہاں پر اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو اس کو کہا جائے گا وقف تام، جیسے کہ سورہ بقرہ کے شروع کے اندر آتا ہے نا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ مفلحون پر اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو یہ وقف تام ہے، کیونکہ یہاں تک مومنین کا تذکرہ ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد آگے کفار کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ ماقبل کا ما بعد کے ساتھ نہ تو لفظی تعلق برقرار ہے نہ ہی معنوی تعلق برقرار ہے، تو اس کو وقف تام کہا جائے گا۔ اور اگر ایسا ہو کہ معنوی تعلق تو برقرار ہو، لفظی تعلق ختم ہو گیا ہو، پھر آپ اگر وہاں پر ٹھہرتے ہیں تو اس کو کہا جائے گا وقف کافی۔ یہی سورہ بقرہ کے شروع کے اندر آتا ہے نا ینفقون، اس کے بعد آگے آتا ہے والذین یؤمنون، تو ینفقون پہ اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو لفظی تعلق تو ختم ہو چکا ہے کیونکہ آیت یہاں پر مکمل ہو گئی ہے، لیکن معنوی تعلق یہاں پہ بھی برقرار ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر بھی اور اس سے جو آگے والی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس آیت کے اندر بھی مومنین کا ہی تذکرہ ہے۔
تو مانوی تعلق برقرار ہے، لفظی تعلق ختم ہو چکا ہے، یہاں پر اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو یہ وقف کافی ہے۔ وقف کی تیسری قسم ہوتی ہے کہ لفظی اور مانوی دونوں قسم کا تعلق برقرار ہوتا ہے، یعنی موقوف علیہ کا اپنے مابعد کے ساتھ لفظی تعلق بھی برقرار ہے، مانوی تعلق بھی برقرار ہے، لیکن وقف کرنے کی وجہ سے معنی خراب نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسی جگہ پر ٹھہرتے ہیں تو اس کو وقف حسن کہا جائے گا، جیسے سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر ٹھہر جائیں، الحمدللہ رب العالمین، ادھر ٹھہر جائیں، الرحمن الرحیم، ادھر ٹھہر جائیں۔ یہاں پر دیکھیں نا الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان دو آیات کا پہلی آیت کے ساتھ لفظی تعلق بھی برقرار ہے، ترکیب کے اعتبار سے وہ اسی کی صفات بن رہی ہیں، اسی طریقے سے مانوی تعلق بھی برقرار ہے۔ تو یہاں پر ٹھہرنے سے چونکہ معنی بھی خراب نہیں ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو اس کو وقف حسن کہا جائے گا۔ اور اگر ایسا ہے کہ موقوف علیہ کا مابعد کے ساتھ لفظی تعلق بھی برقرار ہو، مانوی تعلق بھی برقرار ہو اور ٹھہرنے کی وجہ سے معنی خراب ہوتا ہو، تو اگر آپ ایسی جگہ پر ٹھہرتے ہیں تو اس کو وقف کبھی کہا جائے گا، جیسے سورہ فیل کے اندر آتا ہے نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کیفہ پہ ٹھہر جائیں، تو کیفہ پہ آپ نہیں ٹھہر سکتے کیونکہ کیفہ کا اپنے مابعد کے ساتھ لفظی تعلق بھی ہے، مانوی تعلق بھی ہے اور ٹھہرنے کی وجہ سے معنی بھی خراب ہوتا ہے، لہذا اگر آپ اس پہ ٹھہریں گے تو یہ وقف کبھی کہلائے گا۔ اس کے بعد پہلے مسئلہ دیکھیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ وسط کلمہ پر اور ایسے ہی جو کلمہ دوسرے کلمہ سے موصول ہو اس پر وقف جائز نہیں۔ دیکھیں ہم نے گزشتہ سبق میں یہ پڑھا تھا کہ وقف کا جو محل ہے وہ کلمہ غیر موصول کا آخر ہے، تو جب کلمہ غیر موصول کے آخر میں آپ نے وقف کرنا ہے تو کلمہ کے درمیان میں وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نا من الصواعق، آپ صوا پہ وقف کر لیں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے، اگر آپ ایسا کریں گے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک کلمہ دوسرے کلمہ سے ملا کر لکھا ہوا ہو، جیسے یا ایھا الذین، اب یہ یا حرف ندا ہے جو ایھا کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے، تو آپ یا کے اوپر بھی وقف نہیں کر سکتے ہیں، تو کلمہ کے وسط کے اندر وقف کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی وسط سے آپ ابتدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی وسط سے آپ اعادہ کر سکتے ہیں۔ مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے تلاوت شروع کرنی ہے تو آپ یہاں سے شروع کر دیں، ایکی یا ایھا الذین، ادھر سے آپ آغاز بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اسی طریقے سے اگر آپ نے یہاں پہ وقف کر دی ہے من الصوا، تو پھر آپ سوا یا اعادہ کر کے پڑھیں، اس طریقے سے بھی آپ نہیں کر سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ غیر موصول کے آخر میں تو آپ وقف کریں گے، کلمہ موصول کے درمیان میں آپ وقف نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں وسط کلمہ پر، اور اسی طرح جو کلمہ دوسرے کلمہ سے ملا ہوا ہو، جیسے وسط کلمہ کی مثال یہ والی آ گئی من الصواعق، جو کلمہ دوسرے کلمہ سے ملا ہوا ہو اس کی مثال یہ آ گئی یا ایھا الذین آمنوا، اس پر وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی ابتدا اور اعادہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں تو تلاوت کا آغاز آپ وسط کلمہ سے نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے اعادہ بھی نہیں آپ کر سکتے۔ اگر آپ نے یہاں پہ وقف کر دیا ہے تو پھر آپ یہاں سے پیچھے سے دوبارہ ملا کر پڑھیں، اس طریقے سے بھی کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، اب معلوم ہونا چاہیے کہ جس کلمہ پر سانس توڑنا چاہتا ہے اگر وہ پہلے سے ساکن ہے تو محض وہاں پر سانس توڑیں گے۔ دیکھیں جس کلمہ پر آپ ٹھہر رہے ہیں وہ ہے موقوف علیہ۔ موقوف علیہ کی وقف کے اعتبار سے کل 5 قسمیں ہیں۔ ایک ہے وقف بالسکون، دوسری ہے وقف بالاسکان، تیسری ہے وقف بالروم، چوتھی ہے وقف بالاشمام، اور پانچویں ہے وقف بالابدال۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جو پہلی قسم ہے وقف بالسکون اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی قسم میں یہ ہے کہ جب آپ نے وقف کرنا ہے اگر وہ پہلے سے ساکن ہے تو آپ نے صرف سانس توڑنا ہے، آپ نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا۔ جیسے آتا ہے نا سورہ انشقاق میں اذا السماء انشقت، اب یہ تا ساکن ہے، بس آپ نے سانس توڑ دیا، آپ کا وقف ہو گیا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، سانس توڑ دیں۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، سانس توڑ دیں۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، تو صرف اور صرف آپ نے سانس توڑنا ہے، آپ نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، اس کو کہا جاتا ہے وقف بالسکون۔ آگے دیکھیں، اور اگر وہ کلمہ اصل میں ساکن ہے مگر حرکت اس میں عارض ہو گئی ہے تب بھی وقف محض اسکان کے ساتھ ہوگا۔ موقوف علیہ کی وقف کے اعتبار سے جو دوسری قسم ہے نا وقف بالاسکان، اس کو یہاں سے ذکر کریں۔ وقف بالسکون اوپر آ گیا ہے، اب یہاں سے وقف بالاسکان ہے۔ وقف بالاسکان میں ہوتا یہ ہے کہ موقوف علیہ اپنی اصل کے اعتبار سے ساکن ہوتا ہے، لیکن کسی عارضی سبب کی وجہ سے یا کسی عارض کی وجہ سے اس کے اوپر حرکت آ جاتی ہے، تو اس کے اوپر جب آپ نے وقف کرنا ہے تو آپ نے اس کا جو اصل ہے اس کا آپ نے خیال رکھتے ہوئے اس کو ساکن کر دینا ہے۔ سکون کا مطلب ہوتا ہے ساکن ہونا، اور اسکان کا مطلب ہوتا ہے ساکن کر دینا، یعنی اس کے اوپر جو عارضی حرکت آئی ہوئی ہے جب آپ وقف کریں گے تو وہ آپ عارضی حرکت کو ختم کر کے اس کو بھی ساکن کر کے آپ اس کے اوپر وقف کریں گے۔ مثال کے طور پر علیہم الذلہ وانذر الناس، اگر آپ عربی قواعد جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا اعلیٰ حرف جر ہے اور ہم ضمیر مجرور ہے اور یہ ساکن ہوتی ہے، اس کے اوپر حرکت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر آپ عربی قاعدہ جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انذر یہ امر کا صیغہ ہے اور آخر میں را ساکن ہے، لیکن یہاں پر میم کو ضمہ دے دیا اور یہاں پر را کو کسرہ دے دیا ایک عارضی وجہ سے، اور وہ کیا تھا؟ تاکہ اجتماع ساکنہ علی غیر حدی ہی لازم نہ آئے۔ اجتماع ساکنہ علی غیر حدی سے بچنے کے لیے میم کو یہاں پہ ضمہ دے دیا اور را کو یہاں پر کسرہ دے دیا۔
جب آپ اس کے اوپر وقف کریں گے، مثال کے طور پہ آپ علیہم الذلہ میں علیہم پر وقف کرتے ہیں، یہ اسی طریقے سے انذر الناس پہ انذر پہ وقف کرتے ہیں، تو آپ اس کو ساکن کر دیں گے۔ اس کان کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں، ساکن کر دینا، یعنی عارضی حرکت اس کی ضمہ ہے تو ضمہ کی حرکت ختم کر دیں گے، اس میں کسرہ ہے تو کسرہ کی حرکت ختم کر دیں گے، اور اس کو آپ اس طریقے سے وقف کریں گے، علیہم وانذر، اس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کلمہ اصل میں ساکن ہے مگر حرکت اس میں عارض ہو گئی ہے، یعنی عارضی طور پر اس کے اندر حرکت آ گئی ہے کسی خرابی سے بچنے کے لیے، تو وہاں پر جو وقف ہوگا محض اس کان کے ساتھ ہوگا، مثال کے طور پہ علیہم الذلہ وانذر الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، چوتھی فصل ہے، وقف کے احکام، سبق نمبر 25 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وقف بالابدال کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر وہ حرف موقوف متحرک ہے تو اس کے آخر میں تا بصورت ہا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر تا بصورت ہا ہے تو وقف میں اس تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، مثل رحمتن نعمتن سے رحمہ اور نعمہ، اور اگر ایسا نہ ہو تو آخر حرف پر اگر دو زبر ہیں تو تنوین کو الف سے بدل دیں گے، مثل سواء ہدا۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتا چکا ہوں وقف بالسکون یہ سارا گزر چکا ہے تفصیل سے، وقف بالاسکان یہ سارا تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، یہاں سے وقف کی تیسری صورت ذکر کی جا رہی ہے، وقف بالابدال۔ ابدال کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کر دینا، بدل دینا، یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا جاتا ہے، اور یہ کب بدلا جاتا ہے تو اس کی دو صورتیں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جس لفظ پر یا جس کلمے کے آخر پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے آخر میں گول تا ہے، جسے تائے مدورہ بھی کہتے ہیں، تو پھر اگر آپ وہاں پر وقف کریں گے تو پھر آپ اس گول تا کو ہا سے تبدیل کر دیں گے، اور اگر ایسا ہے کہ آخر میں گول تا نہیں ہے بلکہ اس کے آخر میں تنوین ہے دو زبر کے ساتھ، تو پھر اس صورت میں اگر آپ اس کو وقف کریں گے تو پھر آپ اس تنوین کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ تو یہاں پہ چونکہ تبدیل کیا جا رہا ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے وقف بالابدال۔ کچھ مثالیں حضرت نے یہاں پر ذکر کی ہیں، کچھ مثالیں میں نے بھی ادھر لکھ دی ہیں تاکہ بات سمجھنی مزید واضح اور آسان ہو جائے۔ پہلی مثال دیکھیں، امتن، یہ تو ہے وقف کے بغیر، لیکن جب آپ وقف کریں گے تو چونکہ آخر میں گولتا ہے جس کو تائے مدورہ کہا جاتا ہے تو اس کو آپ ہا سے تبدیل کر دیں گے، امہ، ہا یہ نہیں پڑھنا آپ نے بلکہ آپ نے ہا پڑھنی ہے جو سینے سے نکلتی ہے، گلے کے بالکل آخر سے، امہ، اس ہا سے تبدیل کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے وَقَالَ نِسْوَةٌ، یہ تو ہو گیا بغیر وقف کے، لیکن جب اس میں وقف بالابدال کیا جائے گا کیونکہ آخر میں گولتا ہے تائے مدورہ ہے تو اس کو پڑھیں گے وَقَالَ نِسْوَةٌ، اس طریقے سے۔ اسی طرح عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اسی طرح یوم القیامہ، یہ تو ہوگی کہ آخر میں گولتا تھی، تو میں نے آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے ان ساری گولتا کو جب وقف کیا ہے تو میں نے ہا سے تبدیل کر دیا ہے، اور اگر گولتا نہیں ہے بلکہ تنوین ہے دو زبر کے ساتھ تو پھر اس کو الف سے تبدیل کر دیں گے، جیسے نداءً، یہ ہے جب آپ اس میں وقف کریں گے تو اس کو آپ الف سے تبدیل کر کے پڑھیں گے نداء۔ اسی طریقے سے مسمن سے مسمى، اسی طرح انکاثا، تو یہ حضرت فرمائے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر حرف موقوف یعنی جس کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں متحرک ہے، ساکن نہیں ہے، پہلی جو دو صورتیں گزری تھی نا وقف بالسکون اور وقف بالاسکان، وہ دونوں صورتوں میں حرف ساکن تھا، وقف بالسکون میں تو ویسے ہی ساکن تھا، وقف بالاسکان میں جو حرف تھا اصل کے اعتبار سے ساکن تھا لیکن اس میں عارضی طور پر حرکت آئی تھی، جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے، اس میں جو حرکت ہے وہ عارضی نہیں ہے بلکہ حرکت اس کی اصلی ہے۔ تو پھر اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس آخر میں تا بصورت ہا ہوگی یا نہیں ہوگی، تا بصورت ہا کا مطلب یہ ہے گول تا، تو یہ چونکہ ہا کی صورت میں لکھی جاتی ہے اس لیے اس کو تا بصورت ہا کہا جاتا ہے۔ تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آخر میں گولتا ہوگی یا آخر میں گولتا نہیں ہوگی۔ اگر آخر میں تا بصورت ہا ہے تو وقف میں اس تا کو ہائے ساکنہ سے تبدیل کر دیں گے، تو آپ نے اس کو ہا سے تبدیل کرنا ہے، آپ نے اس کو ہا سے تبدیل نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت نے ذکر کیا ہے رحمتن سے، جب وقف کریں گے رحمہ، اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے نعمتن سے نعمہ، یہ، اور اگر ایسا نہ ہو تو آخر حرف پر اگر دو زبر ہیں تو تنوین کو الف سے تبدیل کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ سواء، اسی طریقے سے ہدا۔ باقی حرف موقوف متحرک ہے، اس میں دو صورتیں یہاں تک آ چکی ہیں، اس کی مزید صورتیں ہیں حرف کے متحرک ہونے کی جو میں اس کے بعد یہاں پر ذکر کرتا ہوں۔ آگے دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر حرف موقوف پر ایک زبر ہے تو وقف صرف اسکان کے ساتھ ہوگا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے
کہ وہ حرف جس کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے اوپر صرف ایک زبر ہے، تو پھر اس صورت کے اندر آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہے۔ ساکن کرنے کے علاوہ آپ اس کے اندر کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں، نہ تو آپ اس میں وقف بالروم کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ اس کے اندر وقف بالاشمام کر سکتے ہیں، اور وقف بالسکون تو ویسے نہیں ہوگا کیونکہ حرف یہاں پر متحرک ہے، اور ابدال بھی نہیں ہوگا، یہ جو حرف ہے اس کو کسی اور حرف کے ساتھ تبدیل بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مثال حضرت نے ذکر کی ہے جیسے یعلمون۔ اب یہ جو یعلمون ہے آخر میں صرف ایک حرف ہے، فتح ہے، تو آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے یعلمون۔ اسی طریقے سے کچھ مثالیں میں نے لکھ دی ہیں جیسے الحاکمین، نون کو ساکن کر دیا۔ اسی طرح یوسف، اسی طرح لسارقون، اسی طرح الامثال۔ بلکہ اب یہاں تک سمجھ لیں کہ علامہ شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وقف بالاسکان کو اصل قرار دیا ہے۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وقف کا معنی ہوتا ہے حرکت پڑھنے سے رک جانا، اور حرکت پڑھنے سے رک جانا یہ وقف بالاسکان کے اندر ہی ہوتا ہے، لہذا وقف بالاسکان ہی اصل ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر حرف موقوف یعنی جس حرف کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں اس پر ایک زبر ہے تو وقف صرف اسکان کے ساتھ ہوگا، یعنی آپ اس زبر کو نہیں پڑھیں گے، حرف کو آپ ساکن کر دیں گے۔ تو وقف بالسکون بھی ہم نے پڑھ لیا، وقف بالاسکان پڑھ لیا، وقف بالابدال کی کچھ صورتیں پڑھ لی۔ اگلا جو سبق ہوگا اس کے اندر ہم انشاءاللہ وقف بالروم اور وقف بالاشمام کی بھی کچھ صورتیں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، چوتھی فصل ہے، وقف کے احکام، سبق نمبر 26 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وقف بالروم اور وقف بالاشمام کے بارے میں پڑھیں گے۔ وقف بالسکون کہاں ہوتا ہے، وقف بالاسکان کہاں کیا جاتا ہے، وقف بالابدال کیسے اور کہاں پر ہوتا ہے، یہ گزشتہ 3 سبقوں کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر جو ہم نے بطور خاص پڑھنا ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے وقف بالروم اور وقف بالاشمام۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وقف بالاشمام کی۔ وقف بالاشمام کہتے ہیں کہ موقوف علیہ یعنی جس پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کو ساکن کر کے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ضمہ پڑھا جاتا ہے تو اس وقت ہونٹ گول ہوتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ وقف کریں تو وقف کرنے کے بعد آپ ہونٹوں کو گول بھی کر لیں تو اس کو کہا جاتا ہے وقف بالاشمام۔ یہ وقف بالاشمام یا تو ایک پیش کے اوپر کیا جاتا ہے یا پھر 2 پیش کے اوپر کیا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو پیش ہے اس کو ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ مناسبت ہے، جب آپ پیش پڑھتے ہیں تو آپ کے ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، تو لہذا جہاں پر ایک پیش ہو یا 2 پیش ہو وہاں پر آپ وقف بالاشمام کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں 2 پیش کی، وَبَرْقٌ، اب اس میں آپ وقف کریں گے ساتھ وقف بالاشمام کریں، ہونٹوں کو گول کر دیں، وَبَرْقُ، اسی طریقے سے۔ اب یفعل اس پر ایک پیش ہے نا، اب اس پہ وقف بالاشمام کریں، یفعل، اس طریقے سے ہونٹوں کو یہاں پہ تھوڑا سا گول کیا جائے گا۔ یہ خیر مجھ سے صحیح ادا نہیں ہوا، یہ کوئی ماہر کاری سے آپ سمجھ لیں، خلاصہ جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہونٹ یہاں پر گول کریں گے، اس کو کہا جاتا ہے وقف بالاشمام۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر اخیر حرف پر ایک پیش یا 2 پیش ہو، مثال کے طور پہ وَبَرْقٌ اور یفعل، تو یہاں پر وقف اسکان اور وقف بالاشمام اور وقف بالروم تینوں جائز ہیں۔ اسکان تو بہت آسان ہے، یعنی آپ اس کو ساکن کر دیں، وَبَرْقُ، ہونٹوں کو گول نہ کریں، یہ وقف بالاسکان ہے۔ اسی طریقے سے یفعل، آپ اس کو ساکن کر دیں اور ہونٹوں سے آپ ضمہ کی طرف اشارہ نہ کریں، اور اشمام میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ اس کو ساکن بھی پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ضمہ کی طرف اشارہ بھی کریں گے ہونٹوں کو گول کر کے۔ یہ 2 ہو گئے، اور تیسرا حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں وقف بالروم بھی کر سکتے ہیں۔ وقف بالروم کہتے ہیں کہ جس پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کی حرکت کا تہائی یعنی تیسرا حصہ اگر آپ ادا کریں تو اس کو وقف بالروم کہا جاتا ہے۔ یہ جو وقف بالروم ہے یہ 2 حرکات کے اوپر ہوتا ہے، 1 زیر 2 زیر، اور اسی طریقے سے 1 پیش 2 پیش، ان دونوں کے اوپر یہ وقف بالروم کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر اس کو شمار کریں گے تو کل 4 حرکتیں بن جائیں گی۔ ایک یہ ہے کہ 1 پیش ہو، دوسری یہ ہے کہ 2 پیش ہو، تیسری یہ ہے کہ 1 زیر ہو، چوتھی یہ ہے کہ 2 زیر ہو۔ ان 4 صورتوں کے اندر آپ وقف بالروم کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ نا یہ اب یہ وَبَرْقٌ ہے، اس میں اگر آپ وقف بالروم کریں گے تو آپ اس میں یہ جو 2 پیش ہیں اس کی تہائی حرکت ادا کریں گے، وَبَرْقُ، وَبَرْقُ، وَبَرْقٌ، یہ بھی نہیں پڑھنا، وَبَرْقُ، یہ بھی نہیں پڑھنا، صرف اس کا 33% آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ پتہ نہیں میں اس کو صحیح طریقے سے ادا کر پایا ہوں یا نہیں۔ اسی طریقے سے یفعل ہے نا، یفعل، بلکہ یہ تو نہیں ہوا، یفعل، یفعل، تو تیسرا حصہ جو ہے آپ نے حرکت کا ادا کرنا ہے، اس کو وقف بالروم کہا جاتا ہے۔ تو ایسے فرما رہے ہیں کہ 1 پیش یا 2 پیش ہے تو آپ اس میں وقف بالاسکان کریں، یہ بھی ٹھیک ہے، وقف بالاشمام کریں، یہ بھی ٹھیک ہے، وقف بالروم کریں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آگے اشمام کی تعریف حضرت خود ہی فرما رہے ہیں کہ اشمام کا معنی ہے حرف کو ساکن کر کے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا، اور روم کے معنی ہے حرکت کو خفی صورت سے ادا کرنا۔ خفی کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، پوشیدہ طریقے سے ادا کرنا، یعنی کوئی حرکت ہے اس کا صرف آپ 33% تہائی حصہ ادا کریں، اس کو روم کہا جاتا ہے۔ اور اگر اخیر حرف پر 1 زیر یا 2 زیر ہوں،
مثال کے طور پہ ذو انتقام دو زیر ہیں، اسی طریقے سے ولا فی السماء ایک زیر ہے، تو اس میں وقف بالاسکان کیا جا سکتا ہے اور وقف بالروم کیا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ جو وقف بالروم ہے یہ ایک زیر دو زیر اسی طریقے سے ایک پیش دو پیش کے اوپر کیا جاتا ہے۔ ایک پیش دو پیش کی مثالیں آ چکی ہیں، اب یہاں سے مثال دی جا رہی ہے دو زیر اور ایک زیر کی۔ دو زیر کی مثال ہے ذو انتقام، اب ذو انتقام کے اوپر آپ وقف کریں، ساتھ آپ جو تنوین ہے یا جو کسرہ کی حرکت ہے اس کا تہائی حصہ ادا کریں، ذو انتقام، اس طریقے سے۔ نہ تو آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے ذو انتقام، ایسے بھی نہیں پڑھنا کہ آپ بالکل جو میم کے اوپر کسرہ کی حرکت پڑھی نا ایسے بھی نہیں کرنا، اور نہ ہی آپ نے اس کو واضح طور پہ دو زیر پڑھنی ہے، ذو انتقام ایسے بھی نہیں کرنا۔ اس کے درمیان میں یعنی ہو تو وقف لیکن تھوڑی سی کسرہ کی آواز ہے، ذو انتقام، اس طریقے سے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے ولا فی السماء، اب یہ جو ہے نا اب اس میں بھی آپ نے کسرہ نہیں پڑھنا، ولا فی السماء یہ نہیں کرنا، بلکہ اور اسی طرح آپ نے اس کو ساکن بھی نہیں پڑھنا، بلکہ یہ جو کسرہ ہے اس کی حرکت کا تہائی حصہ ادا ہو، ولا فی السماء، ہلکی سے آواز ہے، بالکل پورا ای یہ نہ آئے، یہ جو ای ہے نا حمزہ زیر ای، اس کا تیسرا حصہ آپ نے ادا کرنا ہے، اس کو کہا جاتا ہے وقف بالروم۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ وقف بالاسکان بھی کر سکتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ اس میں یہ جو تہائی حرکت کا حصہ ادا ہی نہ کریں، اس کو سیدھا ساکن پڑھ دیں، ذو انتقام، بس تھوڑی سی آواز جو ہے وہ کسرہ کی طرف نہ جائے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی وَلَا فِي السَّمَاء، اس طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ جو وقف بالروم ہے اسی طریقے سے جو وقف بالاشمام ہے یہ ہمیشہ حرکت اصلی پر ہوں گے، حرکت عارضی پر نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی حرف ایسا ہے جس کے اوپر اس کی حرکت اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے تو آپ نہ تو وہاں پر وقف بالروم کر سکتے ہیں نہ ہی وہاں پر آپ وقف بالاشمام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انذر الناس، اب یہ راہ پہ کسرہ ہے اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ جو کسرہ ہے یہ کسرہ عارضی ہے، کیونکہ یہ امر کا صیغہ ہے نا، امر کا صیغہ ہے انذر، راہ ساکن ہے، لیکن جب ہم نے اس کو آگے ملایا تو ہم نے اس کو کسرہ کی حرکت دے دی، انذر الناس ہو گیا۔ اسی طریقے سے علیکم، یہ میم ساکن تھی لیکن جب ہم نے اس کو لام کے ساتھ ملایا، میں آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتا چکا ہوں، سبق نمبر 23 کے اندر، کہ یہاں پر ہم نے التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے اس کو ہم نے ضمہ کی حرکت دے دی، تو یہ ہو گیا علیکم القتال۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ راہ پر جو کسرہ ہے یہ کسرہ عارضی ہے، اسی طریقے سے میم پر جو ضمہ ہے ضمہ عارضی ہے۔ آپ اس کے اوپر وقف بالروم اور وقف بالاشمام نہیں کر سکتے۔ اب میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا نا کہ وقف بالاشمام جو ہے وہ کس پر ہوگا، ایک پیش یا دو پیش کے اوپر ہوگا، یہاں پر نہیں ہوگا علیکم القتال، اگرچہ یہاں پر ایک پیش ہے لیکن چونکہ اس کا ضمہ عارضی ہے وقف بالاشمام نہیں ہو سکتا، اور وقف بالروم بھی علیکم پہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس کا ضمہ عارضی ہے۔ اسی طریقے سے وقف بالروم انذر الناس کی جو راہ ہے اس کے اوپر بھی وقف بالروم آپ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر اس کا کسرہ بھی عارضی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، چوتھی فصل ہے وقف کے احکام، سبق نمبر 27 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم الظنون، الرسول، السبیل پر وقف کرنے کا طریقہ پڑھیں گے۔ دو فائدے یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا فائدہ دیکھیں کہ روم کی حالت میں تنوین حذف ہو جائے گی، جیسا کہ ہائے ضمیر کا صلہ وقف بالروم اور وقف بالاسکان میں حذف ہو جاتا ہے، مثل بھی اور لہو کے۔ دیکھیں بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ وقف بالروم میں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اس میں آپ نے حرکت کا تہائی حصہ ادا کرنا ہے، تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تنوین ہے، دو زیر ہیں یا اسی طریقے سے دو پیش ہیں اور آپ اس پر وقف بالروم کر رہے ہیں، تو آیا جو حرکت کا تہائی حصہ ادا کیا جائے گا تنوین کی صورت میں وہ تنوین کا تہائی حصہ ادا کیا جائے گا یا پھر ایک ضمہ اور ایک کسرہ کا تہائی حصہ ادا کیا جائے گا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تنوین کا تہائی حصہ ادا نہیں کیا جائے گا بلکہ آپ نے تنوین کو حذف کر دینا ہے، اور تنوین کو حذف کرنے کے بعد جو پیچھے ایک کسرہ یا ایک ضمہ باقی رہے گا، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ ایک زیر اور ایک پیش باقی رہے گی، آپ نے اس کا تہائی حصہ ادا کرنا ہے۔ تو یہ ایک اصول آپ ذہن میں رکھیں، اگر آپ وقف بالروم کر رہے ہیں دو پیش اور دو زیر کی صورت میں تو تنوین حذف کر کے جو ایک حرکت ہے، ایک زیر ہے یا ایک پیش ہے، اس کا آپ تہائی حصہ ادا کریں گے۔ پھر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تنوین کو ہائے ضمیر کے صلہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی وقف بالروم میں جس طریقے سے تنوین حذف ہو جاتی ہے بالکل ایسے ہی اگر آپ ہائے ضمیر پر وقف بالاسکان کر رہے ہیں تو اس کا صلہ بھی حذف ہو جاتا ہے۔ جیسے لہو ہے نا، جب آپ اس پہ وقف بالاسکان کریں گے تو آپ اس ہا کو ساکن کر دیں گے اور آپ اس کو پڑھیں گے لہ،
اسی طریقے سے بھی ہے، جب آپ اس پر وقف بالاسکان کریں گے تو اسکان کا مطلب یہی ہوتا ہے ساکن کرنا، لہذا اس کا جو صیغہ ہے یعنی اس کی جو حرکت ہے یہاں پر حاضر ہی ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پر ہا الٹا پیش ہو ہے، اس کو آپ ساکن کر دیں گے اور اس کو پڑھیں گے لہو سے لہ اور اسی طریقے سے بھی سے بھی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ وقف کی حالت میں تنوین حذف ہو جائے گی، جیسا کہ ہائے ضمیر کا صلہ وقف بالروم اور وقف بالاسکان میں حذف ہو جاتا ہے۔ وقف بالاسکان میں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، جب آپ وقف بالاسکان کریں گے تب بھی حذف ہو جائے گا یہ، یعنی اس کی جو حرکت ہے وہ حذف ہو جائے گی، اور جب آپ وقف بالروم کریں گے اس میں یعنی یہاں پر ہائے ضمیر کے صلہ کے اندر، تو تب بھی آپ اس کی جو حرکت ہے اس کی حرکت کو حذف کر کے یہاں پر جو حرکت کا تہائی حصہ ہے آپ اس کو ادا کریں گے، بالکل ایسے ہی جیسے میں نے آپ کو تنوین کے اندر بتایا تھا کہ تنوین حذف ہو جاتی ہے اور ایک زیر اور ایک پیش اس کا تہائی حصہ ادا کیا جاتا ہے جیسے کہ وقف بالروم میں ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وقف بالروم اور وقف بالاشمام کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، وقف بالروم اور وقف بالاشمام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سننے والا ہے اس کو موقوف علیہ کی حرکت کا علم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قراء حضرات اشمام اور روم کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ اشمام ہے تو وہاں پر ہونٹوں کو گول کر دیا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر پیش ہے، اسی طریقے سے وقف بالروم ہے تو وہاں پر حرکت کا تہائی حصہ ادا کیا جاتا ہے تو وہاں سے بھی حرکت کا علم ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ قراء حضرات وقف بالروم اور وقف بالاشمام کو پسند کرتے ہیں۔ پھر ایک بات آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ جو وقف بالاشمام ہے یہ ایک پیش اور دو پیش کے اوپر تو ہوتی ہے، فتح اور کسرہ کے اوپر یہ وقف بالاشمام نہیں ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وقف بالاشمام میں ہوتا ہے ہونٹوں کو گول کرنا، اور ہونٹوں کو گول کرنا یہ ایک پیش اور دو پیش پر تو ہو سکتا ہے، ایک زیر یا دو زیر یا ایک زبر اور دو زبر کے اوپر ہونٹوں کو گول کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے وقف بالاشمام صرف ایک ہی صورت کے اندر ادا ہوتا ہے۔ پھر اگلا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقف بالروم وہ تو ایک پیش دو پیش پر بھی ہوتا ہے، ایک زیر اور دو زیر کے اوپر بھی ہوتا ہے، ایک زبر اور دو زبر کے اوپر وقف بالروم کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں، جو زبر ہے یا دوسرے لفظوں میں کہیں جو فتح ہے، فتح کے اوپر آپ وقف بالروم نہیں کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو فتح ہے وہ اخف الحرکات ہے، کیونکہ جب آپ فتح پر روم کریں گے تو یہ اپنی خفت کی وجہ سے وہ پہلے ہی بہت ہلکا سا اور خفیف سا ہوتا ہے، اب اس کا ایک تہائی ادا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اس کا ایک تہائی ادا کرنا چاہیں گے تو وہ پورے کی پوری حرکت ہی ادا ہو جائے گی، اسی لیے فرمایا کہ جو وقف بالروم ہے وہ ایک زیر دو زیر اور اسی طریقے سے ایک پیش اور دو پیش کے اوپر کیا جاتا ہے، ایک زبر دو زبر کے اوپر وقف بالروم نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا فائدہ ہے، اس اگلے فائدے میں حضرت نے چند کلمات ذکر کیے ہیں جن کلمات کے آخر میں الف ہے، لیکن اس الف کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ وقف کریں گے تو تب تو آپ اس الف کو پڑھیں گے، اگر آپ وقف نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کو آگے ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر اس صورت میں الف نہیں پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ الظنون، الرسول، السبیل، لیکن، اور جو سورہ کہف میں پہلا ہے قواریر، انا، تو وقف کی صورت میں تو آخر والا الف پڑھا جائے گا، لیکن اگر آپ اس کو وقف نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کو پڑھیں گے الظنون، اسی طریقے سے الرسول، اسی طریقے سے السبیل، اسی طریقے سے لیکن، اسی طریقے سے قواریر، اسی طریقے سے انا۔ وقف نہیں کریں گے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ الظنون، الرسول اور السبیل جو سورہ احزاب میں ہے، اور اسی طریقے سے پہلا قواریر جو سورہ دہر میں ہے، اور انا جو کہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ جو نحوی لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں ضمیر مرفوع منفصل کیا ہوتی ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو ہماری نحو کی پلے لسٹ آپ کو مل جائے گی، علم النحو کی بھی ہے، ہدایت النحو کی بھی ہے، کافیہ کی بھی ہے، وہاں پر آپ کو اس ضمیر کے بارے میں تفصیلی معلومات مل جائیں گی۔ ایسے ہی لاکنہ جو سورہ کہف میں ہے، ان کے جو آخر کا الف ہے وقف میں تو پڑھا جائے گا اور وصل میں نہیں پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں، حضرت فرما رہے ہیں سلاسلہ جو سورہ دہر میں ہے، دیکھیں اس میں سلاسلہ میں دو قراتیں ہیں، ایک تو ہے سلاسلن اور دوسرا ہے سلاسلہ۔ اصل میں سلاسلہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ منصرف ہے یا پھر غیر منصرف ہے۔ نحو کی ایک اصطلاح ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو منصرف ہوتا ہے اس میں جو نصب کی حالت ہوتی ہے وہ فتح اور تنوین کے ساتھ ہوتی ہے، اگر تو اس کو منصرف پڑھیں تو اس کو پڑھ جائے گا سلاسلن، اور جو غیر منصرف ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، اس کے اوپر ایک فتح آتا ہے تو اس کو پڑھا جائے گا سلاسلہ۔ تو بہرحال دونوں قراتیں ہیں اس کے اندر، اگر تو یہ ہونا منصرف والی قرات تو جب اس کے اوپر وقف کیا جائے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر دو زبر ہوں یا اسی طریقے سے تنوین ہو دو فتح کے ساتھ، آپ اس کو اس طریقے سے کہہ لیں، بات ایک ہی ہے، اس میں جب وقف کیا جاتا ہے تو پھر تنوین کو حذف کر کے آخر میں الف پڑھ دیا جاتا ہے، تو جب وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے سلاسلہ ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو غیر منصرف سمجھا جائے تو غیر منصرف ہے تو پھر آخر میں تو الف نہیں ہوگا بلکہ اس کو آخر میں ساکن کر دیا جائے گا اور اس کو پڑھا جائے گا سلاسل۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ سلاسلہ جو سورہ دہر میں ہے وقف کی حالت میں دو صورتیں جائز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس بات الف کو ثابت رکھیں، یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ سلاسلہ کو منصرف پڑھیں گے، تو سلاسل جب دو فتح ہیں
تنوین ہے، جب وقف کریں گے تو آخر میں الف باقی رہ جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حذف الف، حذف الف اس وقت ہوگا جب آپ اس کو منصرف نہیں بلکہ آپ اس کو غیر منصرف شمار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، چوتھی فصل ہے، وقف کے احکام، سبق نمبر 28 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم فائدہ پڑھیں گے کہ آیت پر وقف کرنا یہ مستحسن یعنی حسن ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آیات پر وقف کرنا زیادہ احب اور مستحسن ہے۔ احب کا مطلب زیادہ محبوب اور مستحسن کا مطلب اچھا، حسن۔ تو آیت پر اگر آپ وقف کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ حسن ہے۔ اصل میں علماء کے اس بارے میں دو قول ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وقف آیت پر کرنا چاہیے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بات پوری ہو رہی ہو وہاں پر وقف کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ سورہ عصر میں ہے نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب یہاں پر دیکھیں بعض علماء کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ وقف کر لیں والعصر پر، یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہاں پہ آیت مکمل ہو رہی ہے۔ جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اب آیت کے ختم ہونے کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ مفہوم کہاں پر مکمل ہو رہا ہے، اور چونکہ مفہوم یہاں پر مکمل ہو رہا ہے لفی خسر پر، اس لیے لفی خسر پر وقف کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آیت ایسی ہے جس کو اپنے ماں باپ سے لفظی طور پر کوئی ربط ہے، لفظی طور پر کوئی تعلق ہے، تو بعض علماء یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر وصل یہ زیادہ بہتر ہے بجائے فصل کے۔ مطلب آپ یہاں پہ وقف کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کریں بلکہ آپ ملا کر پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی شخص وقف کر دیتا ہے تو چونکہ آیت مکمل ہو چکی ہے، اور آیت کا مکمل ہونا یہ وقف کے مقامات میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ مقام ہے، لہذا اب اعادہ نہیں کیا جائے گا بلکہ اگلی آیت سے ہی تلاوت کا آغاز کیا جائے گا۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے محققین کا مذہب یہ ذکر کیا ہے کہ وقف کی جگہ پر وصل کرنا اور اسی طریقے سے وصل کی جگہ پر وقف کرنا، اس سے آدمی نہ تو گناہ گار ہوتا ہے اور نہ ہی آدمی کا کفر لازم آتا ہے۔ لیکن اگر ایسا کرنے والا معنی نہیں سمجھتا ہے تو عین ممکن ہے کہ غلط مقام پر وقف کرنے سے جو وہ معنی بنائے گا وہ قرآن مجید کی معنی مرادی کے خلاف ہوگا۔ تو لہذا علماء تجوید نے جو وقف کے قواعد ذکر کی ہیں ان کے خلاف تلاوت ہو جائے گی، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے علماء تجوید کے قواعد کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے اس معنی مرادی کے برعکس تلاوت کرنا لازم نہ آئے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی ان قاعدوں کی رعایت اور پابندی نہیں کرے گا تو رعایت اور پابندی نہ کرنے کی وجہ سے وہ شخص گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن مراد الہی کی خلاف ورزی لازم آ سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ علماء تجوید نے جن قواعد کا ذکر کیا ہے ان کی پاسداری اور پابندی مکمل طریقے سے کی جائے۔ اسی کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ آیات پر وقف کرنا زیادہ احب اور مستحسن ہے، زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو علامات وقف میں ساری تفصیل سے آپ کو پڑھا چکا ہوں، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے افضل جو مقام ہے ٹھہرنے کا، وقف کرنے کا، وہ ہے جہاں پر آیت ختم ہوتی ہے۔ دوسرا درجہ ہے جہاں پر میم لکھی ہو جو کہ وقف لازم کی علامت ہے۔ تیسرا درجہ ہے جہاں پر طا لکھی ہو جو کہ وقف مطلق کی علامت ہے، اور چوتھا درجہ ہے جہاں پر جیم لکھا ہو جو کہ وقف جائز کی علامت ہے۔ تو پہلا درجہ ہے جہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے، دوسرا درجہ ہے جہاں پر وقف لازم ہے، تیسرا درجہ جہاں پر وقف مطلق ہے، چوتھا درجہ جہاں پر وقف جائز ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں درجہ ہے جہاں پر زا لکھی ہو۔ زا کے بارے میں آپ کو بتا چکا تھا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے کہ علماء نے یہاں پر جائز قرار دیا ہے کہ اس کو وقف کر لیا جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پر وقف نہ کریں بلکہ آپ یہاں پر ملا کر پڑھیں۔ تو آگے فرما رہے ہیں کہ اولا پر غیر اولا کو ترجیح نہ دینا چاہیے۔ اب یہ جو درجات ہیں نا، یہ اولا اور عدم اولا کے اعتبار سے سب سے افضل درجہ ہے آیت، دوسرے نمبر پر ہے میم، تیسرے نمبر پر ہے طا، چوتھے نمبر پر ہے جیم، پانچویں نمبر پر ہے زا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آیت مکمل ہو رہی ہے، اب آیت مکمل ہونے پہ آپ وقف نہیں کر رہے بلکہ آپ جہاں پر میم ہے آپ وہاں پر وقف کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اسی طریقے سے میم اور طا ہے تو آپ میم کو چھوڑ کر طا پر وقف کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اسی طریقے سے میم اور جیم ہے تو میم کو چھوڑ کر آپ جیم پر وقف کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جیم جو ہے یہ غیر اولا ہے بجائے میم کے۔ اسی طریقے سے آیت کا جو اختتام ہے یہ اولا ہے بجائے میم کے، بجائے طا کے، بجائے جیم کے، بجائے زا کے۔ تو اولا اور غیر اولا کا خیال اور لحاظ کرنا چاہیے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اولا پر غیر اولا کو ترجیح دے، یعنی آیت کو چھوڑ کر غیر آیت پر وقف کرے، یا اسی طریقے سے میم کی جگہ وصل کر کے طا پر وقف کر دیا۔ جب میم اور طا آ گیا ہے تو آپ میم کے اوپر وقف کریں کیونکہ یہ وقف لازم کی علامت ہے، اور طا وقف مطلق کی علامت ہے، اور وقف لازم کا درجہ یہ زیادہ ہے بجائے وقف مطلق کے، تو درجہ زیادہ کو، اولا کو چھوڑ کر غیر اولا کو اختیار کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے، بلکہ ایسا انداز رکھے کہ جب سانس توڑے تو آیت پر یا میم اور طا پر وقف کرے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ جب آپ تلاوت کریں تو تلاوت آپ کریں ہی اس انداز سے، آپ پہلے نشانات دیکھ لیں، علامات دیکھ لیں، آیت کہاں پر ختم ہو رہی ہے، طا کہاں کہاں پر لکھا ہوا ہے، میم کہاں کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو تلاوت کرنے سے پہلے آپ اپنا سانس اس اعتبار سے لیں، آپ سانس ہی پہلے اتنا بنائیں
کہ جہاں تک آپ آسانی سے آیت کے ختم تک آپ اپنی بات مکمل کر لیں اور آپ اپنا سانس توڑ لیں۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہو کہ آپ یہاں تک ایک سانس میں میم تک پہنچ جائیں گے، ایک سانس میں آپ تا تک پہنچ جائیں گے، تو پہلے سے ہی اس چیز کی تھوڑی سی پریکٹس کر کے اس کو شروع اور آغاز کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس وضو کیا اور تلاوت کرنی شروع کر دی، یہ پتہ نہیں ہے کہاں پہ ٹھہرنا ہے کہاں پہ نہیں ٹھہرنا، جہاں پہ دل کیا ٹھہر گئے، جہاں پہ دل کیا ملا کر پڑھ لیا، تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید ایک بہت عظیم الشان کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو قواعد تجوید کا خیال اور لحاظ رکھ کے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آگے دیکھیں، بعض کے نزدیک جس آیت کو ماں باپ سے تعلق لفظی ہو تو وہاں پر وصل اولا ہے فصل سے۔ فصل کا مطلب ہے وقف کرنا، یعنی آپ وقف نہ کریں بلکہ آپ ملا کر پڑھ لیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر تعلق لفظی طور پر موجود ہے تو پھر آپ وہاں پر وقف نہ کریں بلکہ آپ ملا کر پڑھیں، اور وصل کی جگہ پر صرف وقف یا وقف کی جگہ پر صرف وصل کرنے سے معنی نہیں بدلتے، اور محققین کے نزدیک نہ یہ گناہ یا کفر ہے۔ ساری بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر کسی شخص نے وصل کی جگہ پر وقف کر لیا یا وقف کی جگہ پر اس نے ملا کر پڑھ لیا تو اس سے قرآن مجید کا جو معنی اور قرآن مجید کا جو مفہوم ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ لہذا جب معنی اور مفہوم کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی ہے تو اس طریقے سے کرنے والا نہ تو گناہ گار ہوگا اور نہ ہی اس سے کفر لازم آئے گا۔ کفر تو تب لازم آتا نا کہ جب اس کے اندر کوئی ایسی صریح طور پر اتنی بڑی اور واضح غلطی ہو جاتی کہ معنی مرادی کا اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے وہ اس کے بالکل برعکس لازم آتا، کہ ایمان والوں کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہوتا یا اسی طریقے سے کفر والوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہوتا۔ اگر اس طریقے سے کوئی لازم نہیں آتا وقف کرنے نہ کرنے کی وجہ سے، لہذا اگر کسی شخص نے وصل کی جگہ پر وقف کر دیا یا وقف کی جگہ پر وصف کر لیا تو نہ تو اس سے کفر لازم آئے گا اور نہ ہی یہ گناہ ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس سے معنی تبدیل نہیں ہوتا، لہذا محققین کے نزدیک نہ تو یہ گناہ ہے نہ یہ کفر ہے، البتہ قواعد عرفیہ کے خلاف ہے، یعنی وقف کی جگہ پر آپ وصل کر لیں یا وصل کی جگہ پر آپ وقف کر لیں، ایسا کرنا گناہ تو نہیں ہے، لیکن جو تجوید کے قاعدے اور اصول ہیں ان کے خلاف ہے، کیونکہ اس صورت میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا معنی مرادی ہے اس کے برعکس ہونا لازم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ تو کوئی اور بات کہنا چاہ رہے ہوں لیکن آپ کے وقف کرنے کی وجہ سے جو بات کا مفہوم ہے وہ تبدیل ہو جائے، اس بات کا احتمال موجود ہے، لہذا اس طریقے سے کرنا نہیں چاہیے۔ وقف کی جگہ پر وقف کرنا چاہیے اور وصل کی جگہ پر وصل کرنا چاہیے۔ اس کی مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کے اندر ہو۔ اب کوئی شخص یہاں پر وقف کر لے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، اب یہ تو معنی مرادی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے وہ نماز کے قریب جانے سے منع کرنا تو نہیں ہے، بلکہ نماز کے قریب جانے سے منع کرنا اس وقت ہے جس وقت آدمی نشے کی حالت میں ہو۔ تو جب یہاں پر آپ نے وقف کیا جو کہ وقف کی جگہ نہیں ہے، وصل کی جگہ ہے، تو یہ قواعد عرفیہ کے خلاف ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ البتہ قواعد عرفیہ کے خلاف ہے جن کا اتباع کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ ایہام معنی غیر مراد لازم نہ آئے۔ ایہام کا مطلب ہے وہم، معنی غیر مراد، اس معنی کا وہم لازم نہ آئے جو معنی اللہ تعالیٰ کا مراد نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اگر آپ وقف کریں گے تو اس معنی کا وہم لازم آ رہا ہے جو کہ معنی اللہ تعالیٰ نے مراد نہیں لیا ہے، اس بات کا وہم یہاں پہ پیش آ رہا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے نماز کے قریب جانے سے، نماز پڑھنے سے منع کیا ہو۔ ایسے ہی اعادہ میں بھی لحاظ رکھنا چاہیے، یعنی آپ نے جب وقف کرنا ہے تو وقف کی جگہ پر وقف کریں، وصل کی جگہ پر وصل کریں، اور اگر آپ نے بالفرض کسی غلط جگہ پر وقف کر لیا ہے تو جب آپ نے دوبارہ اعادہ کرنا ہے تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ہر جگہ پر اعادہ نہیں ہوتا، بعض جگہ پر اعادہ ہوگا اور بعض جگہ پر اعادہ نہیں ہوگا، بلکہ آگے سے کلام شروع کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ قالوا ان اللہ فقیر، ان لوگوں نے کہا یعنی کافروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں پر فقیر کے اوپر وقف کر لیتا ہے تو یہ وقف کا مقام نہیں ہے، لہذا یہاں پر وقف کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے یہاں پہ وقف کر لیا اور اعادہ کرتا ہے یہاں سے ان اللہ سے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ان اللہ فقیر، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے۔ تو اعادہ کرنا اس کے اندر بھی خیال رکھنا چاہیے، ہر جگہ پر اعادہ نہیں ہوتا ہے، ہر جگہ پر وقف نہیں ہوتا ہے، ہر جگہ پر وصل نہیں ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کے پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آگے فرما رہے ہیں بعض جگہ اعادہ نہایت کبیح ہوتا ہے، جیسا کہ وقف کہیں حسن، کہیں احسن، کہیں کبیح اور کہیں اقبح ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وقف کی 4 قسمیں ہیں، وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف کبیح۔ بالکل ایسے ہی ابتدا کی بھی 4 قسمیں ہوں گی، ابتدائی تام، ابتدائی کافی، ابتدائی حسن، ابتدائی کبیح۔ جہاں پر وقف تام ہوگا وہاں سے جب آپ آگے سے آغاز کریں گے تو اس کو ابتدائی تام کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے جہاں پر وقف کافی ہے آگے سے آپ آغاز کریں گے تو اس کو ابتدائی کافی کہا جائے گا۔ لیکن وقف حسن اور وقف کبیح میں یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وقف حسن پر جہاں پر آپ وقف حسن کریں گے اس کے بعد جب آپ آگے آغاز کریں گے تو وہ ابتدائی حسن ہی ہو، اسی طریقے سے وقف کبیح کے بعد جب آپ آغاز کریں گے تو وہ ابتدائی کبیح ہی ہو، ایسا نہیں ہے۔
بعض جگہ پر ہوگا، بعض جگہ پر نہیں ہوگا۔ مثالیں دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی مزید آسان ہو جائے۔ وقف تام کی میں نے آپ کو مثال دی تھی، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہاں تک جو کلام ہے اس کا اپنے مابعد کلام سے نہ لفظی تعلق ہے نہ ہی معنوی تعلق ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ وقف کریں گے تو وقف تام ہے، اس کے بعد آپ نے ان الذین کفروا سے ابتدا کی ہے تو اس کو کہا جائے گا ابتداء تام۔ اسی طرح وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب یہاں پہ لفظی تعلق تو ختم ہو چکا ہے، معنوی تعلق برقرار ہے، یہاں پر وقف کرنا یہ وقف کافی ہے، اس کے بعد والذین یؤمنون سے آغاز کرنا یہ ابتداء کافی ہے۔ اب آگے وقف حسن اور وقف کبھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر وقف حسن ہو اس کے بعد جب آپ آغاز کریں گے تو وہاں سے ابتداء حسن بھی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے یخرجون الرسول وإیاکم، اگر آپ نے وإیاکم پر وقف کیا ہے تو یہ وقف حسن ہے کیونکہ اس کا اپنے مابعد کلام سے لفظی اور معنوی دونوں قسم کا تعلق برقرار ہے۔ لیکن اگر آپ نے تلاوت کا آغاز وإیاکم سے کیا ہے تو یہ جو آغاز ہے یہ کبھی ہے، کیونکہ وإیاکم کا جو تعلق ہے وہ اپنے ماقبل کلام کے ساتھ ہے، نہ کہ اپنے مابعد کلام کے ساتھ۔ اسی طرح اگر آپ نے یہاں پر وقف کیا ہے من بعثنا من مرقدنا ھذا کے اوپر، جو کہ سورہ یاسین کے اندر ہے، تو یہ وقف کبھی ہے کیونکہ لفظی تعلق بھی برقرار ہے، معنوی تعلق بھی برقرار ہے، اور وقف کرنے کی وجہ سے یہاں پر مراد الہی کی خلاف ورزی بھی لازم آتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہاں پر وقف کر لیا، وقف تو کبھی ہے، اگر آپ نے تلاوت کا آغاز ھذا سے کیا ہے، ھذا ما وعد الرحمن، تو یہ جو ابتدا ہے یہ ابتدا کبھی نہیں ہے، ابتدا حسن ہے، کیونکہ ھذا مبتدا ہے اور اس کا اپنے مابعد کلام کے ساتھ تعلق ہے، اس کے بعد والی جو کلام ہے وہ اس کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طریقے سے وقف کی قسمیں ہوتی ہیں، وقف تام ہوتا ہے، وقف کافی ہوتا ہے، وقف حسن ہوتا ہے، وقف کبھی ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تیسری قسم ہے نا وقف حسن، اس سے اوپر والی جو قسمیں ہیں یہ احسن ہوں گی، یعنی جو وقف کافی ہے یہ وقف حسن سے احسن ہے، زیادہ اچھا ہے، اور جو وقف تام ہے یہ وقف کافی اور حسن ان دونوں سے زیادہ اچھا ہوگا۔ تو اس کو آپ وقف احسن بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ وقف تام اور وقف کافی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ابتدا میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ جو ابتدائی کافی ہے یہ ابتدائی حسن سے احسن ہے، اسی طرح جو ابتدائی تام ہے یہ ابتدائی کافی اور ابتدائی حسن دونوں سے احسن ہے، دونوں سے زیادہ اچھا ہے۔ اور جو کبھی حضرت نے ذکر کیا نا وقف کبھی ہے، ابتدائی کبھی ہے، پھر اس کبھی کے قبح کے اعتبار سے بھی درجات ہوتے ہیں۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ وقف کریں گے تو وہ اس کے اندر قباحت ہوتی ہے لیکن کم درجے کی ہوتی ہے، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ وقف کریں گے تو وہاں پر قباحت زیادہ درجے کی ہوتی ہے، اس کو اقباح کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ اعادہ کریں گے، آپ نے ایک جگہ پر وقف کر لیا ہے، پھر آپ دوبارہ پیچھے سے ملا کر پڑھ رہے ہیں، تو پیچھے سے ملا کر پڑھنے میں بھی یہی والی ترتیب ہوگی کہ بعض جگہ پر پیچھے سے ملا کر پڑھنا وہ اچھا ہوگا، حسن ہوگا، بعض جگہ پر زیادہ اچھا ہوگا، احسن ہوگا، اور بعض جگہ پر پیچھے سے ملا کر پڑھنا کبھی ہوگا، اور بعض جگہ پر پیچھے سے ملا کر پڑھنا اقباح ہوگا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ مراد باری تعالیٰ وہ کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے۔ تو مراد باری تعالیٰ کے مطابق اگر آپ وقف کریں گے تو یہ وقف حسن ہے، احسن ہے، اور اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ کبھی ہے، اقباح ہے۔ اسی طریقے سے ابتدا میں بھی یہی ہے اور اسی طرح اعادے میں بھی یہی والی بات ہوگی۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ بعض جگہ پر اعادہ نہایت کبھی ہوتا ہے، جیسا کہ وقف کہیں حسن ہوتا ہے، کہیں احسن، کہیں کبھی اور کہیں اقباح ہوتا ہے، ایسے ہی اعادہ یہ بھی 4 قسم پر ہے، ابتدا یہ بھی 4 قسم پر ہوگا، بالکل ایسے ہی اعادے کی بھی یہی 4 قسم پر ہوگی۔ تو جہاں پر اعادہ حسن یا احسن ہو وہاں سے کرنا چاہیے، وگرنہ اعادہ کبیح سے ابتدا بہتر ہے۔ آپ نے ایک جگہ پر وقف کر لیا ہے، اب آپ وہاں سے پیچھے سے اگر اعادہ کر رہے ہیں، اعادہ کبھی ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اعادہ کبھی نہ کریں بلکہ آپ ابتدا کر لیں، تلاوت کی ابتدا ایسی جگہ اگلی جگہ سے کر لیں تاکہ اعادہ کبھی کی خرابی سے آپ بچ جائیں۔ اس کی مثال حضرت نے دیکھی ہے، ان اللہ فقیر سے اعادہ حسن ہے اور ان اللہ سے کبھی ہے۔ اب ہم کچھ یہاں پہ مثالیں لکھیں گے جہاں پر وقف کرنا کبیح نہیں ہے بلکہ زیادہ درجے کی اس کے اندر قباحت پائی جاتی ہے، جس کو اقباح کہا جاتا ہے، تاکہ بات سمجھنی مزید آسان ہو جائے۔ اب اقباح کی کچھ مثالیں دیکھ لیں۔ اس کے بارے میں وضاحت یہ ہے کہ ہر ایسا منفی جس کے بعد حرف ایجاب آ رہا ہو وہاں پر اگر آپ وقف کریں گے تو یہ اقباح وقف کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ یہ ماں نافیہ ہے آپ نے، اور اس کے بعد یہ جو کلمہ ہے نا یہ کلمہ مثبت ہے، اگر آپ نے الہن پر وقف کیا ہے تو اس وقف کو وقف اقباح کہا جائے گا۔ اسی طرح وما ارسلناک، یہ جملہ منفی ہے، اور الا مبشرا و نذیرا یہ مثبت ہے، اگر آپ نے ارسلناک کے اوپر وقف کیا ہے تو یہ وقف اقباح کہلائے گا۔ اسی طرح وما خلقت الجن والانس، یہ جملہ منفی ہے، اور الا لیعبدون یہ جملہ مثبت ہے، اگر آپ انس کے اوپر وقف کریں گے تو اس وقف کو وقف اقباح کہا جائے گا۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو وقف ہے یہ وقف کہیں کبھی ہوتا ہے، کہیں اقباح ہوتا ہے۔ باقی حضرت نے اس کی مثال دی ان اللہ فقیر سے اعادہ حسن ہے اور ان اللہ سے کبھی ہے، کیونکہ ان اللہ
फ़कीर उनसे अगर आप इयादा करेंगे तो फिर इसमें अल्लाह ताला की तरफ मुहताजी की निस्बत करनी लाज़िम आएगी, जो कि जायज़ और दुरुस्त नहीं है। ये वाली मिसाल जो है ये मैं आपको तफ़सील से पहले भी बता चुका हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वाइद मक्किया का तीसरा बाब है, चौथी फ़सल है वक़्फ़ के अहकाम, सबक नंबर 29 में खुशामदीद। आज के सबक में हम पढ़ेंगे कि हर वक़्फ़ पर साँस तोड़ना चाहिए या फिर नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए, जो इबारत है, इबारत तो मैं बाद में हल करूँगा। सबसे पहले आप मसला समझ लें। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह तआला ने ये एक फ़ायदा ज़िक्र किया है, चंद बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है। इसमें पहली बात तो ये समझने की है कि हर आयत पर वक़्फ़ नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप एक साँस के अंदर 3 आयत 4 आयत पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना चाहिए। ये नहीं है कि अगर कोई आयत आ गई है तो आपने लाज़मी और ज़रूरी तौर पर ही उस आयत पर वक़्फ़ करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि आप हर आयत पर वक़्फ़ करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत कुरान की कैफ़ियत के बारे में आता है कि वो आयतन आयतन होती थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक-एक आयत करके तिलावत किया करते थे। तो इसके जवाब के अंदर हम ये कहते हैं कि देखें, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक-एक आयत करके तिलावत किया करते थे, लेकिन 3 आयत या 4 आयत अगर छोटी हों तो एक साँस में पढ़ी जा सकती हों तो पढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात आयत आयत तो थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना भी तो नहीं किया है कि 3 या 4 आयत को आप एक सांस के अंदर पढ़ लें। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आयत रहमत को आयत गज़ब के साथ नहीं मिलाना चाहिए। मिसाल के तौर पे इन्नल अबरार लफ़ी नाइमिन व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। अब एक आयत है आयत रहमत है, दूसरी आयत है आयत गज़ब है, इन दोनों को नहीं मिलाना चाहिए। तो मफ़हूम मुखालिफ के तौर पे ये वाली बात साबित होती है कि अगर 2 आयत ऐसी हैं जिनका मफ़हूम एक दूसरे से बिल्कुल उलट नहीं है, वहाँ पर आप मिला सकते हैं। इसीलिए मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह तआला ने ये वाली बात इरशाद फरमाई है कि हर आयत या दीगर अलामात औक़ाफ़ मोतबरा, इस पर वक़्फ़ करना बेफ़ायदा है, यानी कोई ज़रूरी काम नहीं है, एक बेफ़ायदा काम है। हाँ, अगर कोई वक़्फ़े लाज़िम है या वक़्फ़े मुतलक है तो वहाँ पर ठहरना चाहिए। और इसी तरीके से अगर किसी आयत का माबाद के साथ लफ्ज़ी तौर पर ताल्लुक़ नहीं है तो वहाँ पर भी वक़्फ़ करना ये पसंदीदा अमल है। अब ज़रा इबारत देखें, फरमा रहे हैं कि तमाम औक़ाफ़ पर, यानी हर वक़्फ़ पर साँस तोड़ना बावजूद दम होने के ऐसा ना चाहिए। देखिए, आपको मालूम है कि वक़्फ़ जब भी आप करेंगे तो आप साँस तोड़ेंगे। अगर आप साँस नहीं तोड़ रहे हैं बल्कि आपने कलीमे को साकिन कर लिया है और आवाज़ को रोक लिया है लेकिन साँस नहीं तोड़ा, तो फिर इसको वक़्फ़ नहीं कहा जाता, और ऐसा करना ये सख्त गलती है। तो ये फरमाया कि तमाम वक़्फ़ पर साँस तोड़ना यानी वक़्फ़ करना बावजूद दम होने के। दम होने का मतलब ये है कि साँस होने के। मतलब एक तो ये है ना कि इंसान का साँस टूट रहा है। आप तिलावत कर रहे हैं, आपने 1 लाइन पढ़ ली, 2 लाइन पढ़ ली, आपका भी साँस टूट रहा है। साँस को दम भी कहा जाता है उर्दू में। आपका दम टूट रहा है, आपका साँस टूट रहा है, तो फिर आप रुक जाएँ, फिर आप वक़्फ़ कर लें, तब तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके पास अभी साँस अभी बाकी है, दम बाकी है, आप अभी मज़ीद तिलावत कर सकते हैं और कोई वक़्फ़ की अलामत आ गई है तो आप वहाँ पे लाज़मी तौर पे ठहरें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हज़रत फरमा रहे हैं कि तमाम औक़ाफ़ पर साँस तोड़ना बावजूद दम होने के, बावजूद साँस के बाकी होने के ऐसा ना चाहिए, यानी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे हज़रत फरमा रहे हैं कि जो कारी यानी पढ़ने वाला है, इसकी मिसाल ऐसे है जैसा कि मुसाफ़िर, और जो औक़ाफ़ है, वक़फ़ है, इसकी मिसाल ऐसे है जैसा कि मनाज़िल। मनाज़िल ये मंज़िल की जमा है, उतरने के और ठहरने के मकाम को कहा जाता है। जब आप किसी जगह पर सफ़र के लिए जाते हैं तो कुछ-कुछ फ़ासले के ऊपर कुछ मनाज़िल मुक़र्रर होती हैं जहाँ पर इंसान थोड़ी देर रुक जाता है, सफ़र की थकावट को और सफ़र की थकान को दूर कर लेता है। हत्ता कि अगर कोई मोटरवे है, कोई हाईवे है, तो वहाँ पर भी इस किस्म की कुछ मकामात बने होते हैं जिसको रेस्ट एरिया कहा जाता है। तो हज़रत ये फरमा रहे हैं कि जो तिलावत कुरान करने वाला है, जो पढ़ने वाला कारी है, उसकी मिसाल ऐसे है जैसा कि मुसाफ़िर जो सफ़र कर रहा है, और जो औक़ाफ़ है उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि मंज़िल। तो जिस तरीके से सफ़र करने वाला ऐसा नहीं करता कि कोई भी मंज़िल आ गई है तो वहाँ पे रुक जाए और ठहर के थोड़ी देर आराम करके फिर आगे जाए, बल्कि वो अपनी तबीयत को और अपनी कैफ़ियत को देखता है। अगर उसकी तबीयत ठीक हो, उसको थकावट और सुस्ती ना आ रही हो, तो फिर वो मंज़िल के ऊपर रुकता नहीं है बल्कि वो आगे जाता रहता है। हाँ, जब वो थक जाता है और वो ये समझता है कि अब यहाँ पे मेरे लिए मज़ीद सफ़र करना अभी मुश्किल हो जाएगा, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, तो फिर वो किसी मंज़िल के ऊपर ठहर जाता है। तो तिलावत कुरान में भी ऐसा ही करना चाहिए। जो पढ़ने वाला कारी है, वो भी तिलावत कुरान करता जाए और मनाज़िल आती जाएँ, यानी जो वक़फ़ के मकामात हैं वो आते जाएँ, वहाँ पे ना ठहरे। हाँ, जब उसका साँस टूट रहा है, उसका दम ख़त्म हो रहा है, उसके लिए मज़ीद पढ़ना मुश्किल हो रहा है, तो फिर तो मजबूरी है, फिर वो किसी न किसी मकाम पर ठहर कर थोड़ी देर के लिए वक़फ़ कर ले।
تو یہ فرمایا کہ جو قاری کی مثال ہے وہ ایسے ہے جیسا کہ مسافر، اور اوقاف کی مثل بھی کہہ سکتے ہیں، مثال بھی کہہ سکتے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ منازل۔ تو جب ہر منزل پر بغیر ضرورت ٹھہرنا فضول کام ہے اور وقت کو ضائع کرنا ہے، بالکل ایسے ہی ہر جگہ پر وقف کرنا یہ بھی فعل عبث ہے۔ عبث یہ فضول کام کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ کام جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو۔ جتنی دیر آپ وقف کریں گے اتنی دیر میں ایک دو کلمے آپ مزید پڑھ لیں گے۔ دیکھیں قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک ایک کلمے کے اوپر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ جیسے الف لام میم ہے، الف الگ کلمہ ہے، لام الگ کلمہ ہے، میم الگ کلمہ ہے۔ تو جس نے الف لام میم پڑھا ہے اس کو 30 نیکیاں مل گئی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب آپ تلاوت کر رہے ہیں آپ ٹھہر جائیں گے، تھوڑی دیر آپ وقف کریں گے، تو اس کے بجائے آپ ایک دو کلمے اور پڑھ لیں، آپ کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا، آپ کو تلاوت قرآن کا مزید ثواب اور اجر مل جائے گا۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جتنی دیر یہ وقف کرے گا اتنی دیر میں ایک دو کلمے مزید ہو جائیں گے، یعنی یہ مزید کلمے پڑھ لیں گے۔ البتہ یعنی لیکن لازم پر اور وقف مطلق پر، اور ایسے ہی جس آیت کو ما بعد یعنی اگلی والی آیت سے لفظی تعلق نہیں ہے، بلکہ اگلی آیت وہ الگ مضمون ہے، یہ والی آیت کا مضمون الگ ہے، دونوں کے درمیان کوئی لفظی تعلق نہیں ہے، تو ایسی جگہ پر وقف کرنا ضروری اور مستحسن ہے۔ بعض مقامات پر ایسی جگہ پر وقف کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اگر آپ وقف نہیں کریں گے تو معنی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مفہوم مراد لیا ہوتا ہے اس کے برعکس آ جاتا ہے، تو پھر ایسے مقامات کے اوپر وقف کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر اگر آپ وقف نہ کریں تب بھی خیر ہوتی ہے، لیکن وقف کرنا وہاں پر اچھا سمجھا جاتا ہے، مستحسن حسین سمجھا جاتا ہے، مستحب سمجھا جاتا ہے، تو ایسے مقامات پر وقف کر لینا چاہیے۔ سیاق و سباق دیکھ لیں، پیچھے بات کیا چل رہی ہے، آگے بات کیا ہو رہی ہے، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ یہاں پر وقف کرنا چاہیے، کوئی وقف کی ایسی معتبر علامت موجود ہے تو آپ وہاں پہ ٹھہر بھی سکتے ہیں۔ اور کلمہ کو محض ساکن کرنا یا اور جو احکام وقف کے ہیں ان کو کرنا بغیر سانس توڑے، اس کو وقف نہیں کہتے، یہ سخت غلطی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ اگر آپ وقف کریں گے تو پھر وقف کرنے میں یہ لازم اور ضروری ہے کہ آپ سانس کو بھی توڑیں۔ اگر آپ سانس کو نہیں توڑ رہے ہیں بلکہ آپ نے صرف کلمے کو ساکن کر لیا ہے، آواز کو روک لیا ہے، سانس نہیں توڑا ہے، تو ایسا کرنا یہ سخت غلطی ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وقف کہتے ہی اسے ہیں کہ کلمہ کو ساکن کر کے آواز اور سانس دونوں کو توڑنا، اور آواز کو بند کر لینا اور سانس کا نہ توڑنا یہ تلاوت کے عیوبات میں سے شمار کیا جاتا ہے، اس سے تلاوت عیبدار ہو جاتی ہے، اس طریقے سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ قرآن مجید کے اندر سکتہ جو کہ روایت حفص کے مطابق وارد ہے، 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر حکم یہ ہے کہ بغیر سانس لیے آواز کو تھوڑی دیر کے لیے توڑ دیا جاتا ہے، اس کو سکتہ کہا جاتا ہے۔ علامہ جزری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وقف میں سانس لینا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ وقف میں سانس نہیں لیں گے تو وقف اور سکتے کے درمیان فرق نہیں رہے گا۔ البتہ قرآن مجید کے جو مصاحف ہیں ان میں 4 علامات ایسی ہیں جو سکتے کی علامات ہیں، وہاں پر آپ نے سانس نہیں توڑنا ہے، صرف آواز کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر لینا ہے۔ ان میں سے ایک سورہ اعراف میں ہے اولم یتفکروا ما بصاحبہم، اس طریقے سے، تو یتفکروا کے اوپر آپ سکتہ کریں گے۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف میں دوسری جگہ پر ہے ظلمنا انفسنا، تو ظلمنا کے اوپر آپ سکتہ کریں گے۔ اسی طریقے سے سورہ یوسف کے اندر آتا ہے یوسف اعرض عن هذا واستغفری، تو عن هذا یہاں پر بھی آپ سکتہ کریں گے۔ اسی طریقے سے سورہ قصص کے اندر آتا ہے حتی یصدر الرعاء وابونا، تو یصدر الرعاء یہاں پر بھی آپ سکتہ کریں گے۔ تو یہ کل 4 مقامات ایسے ہیں روایت حفص کے مطابق یہاں پر سکتہ کیا جائے گا، یہاں پر آپ نے سانس کو نہیں توڑنا ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ کلمہ کو صرف ساکن کر دیں اور وقف کے جو احکام ہیں اس کی آپ رعایت نہ کریں، بلکہ بغیر سانس توڑے ہوئے آپ صرف ساکن کر کے آپ آگے چلے جائیں، تو اس کو وقف نہیں کہتے، یہ سخت غلطی ہے، اس سے گریز اور اجتناب کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، چوتھی فصل ہے وقف کے احکام، سبق نمبر 30 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم سورہ فاتحہ میں 7 جگہ جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ سکتہ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ مسئلہ دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کلمات میں تقطیع اور سکتات نہ ہونے چاہیے۔ سکتات یہ سکتہ کی جمع ہے، یہ ساری کی ساری تفصیل والے باب الادغام کے اندر گزر چکی ہے کہ قرآن مجید میں کل 4 مقامات پر سکتے ہیں، گزشتہ سبق کے اندر بھی میں اس بارے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ البتہ تقطیع کے بارے میں آپ سمجھ لیں، تقطیع کہتے ہیں کہ کسی کلمے کو درمیان سے کاٹ کر تھوڑی دیر کے لیے رک جانا، پھر اس کے بعد آگے سے پڑھنا، اس کو تقطیع کہا جاتا ہے۔ جیسے اب یہ ہے نا مالک یوم الدین، آپ اس کو مالی کو کاٹ دیں، مالی کو علیحدہ پڑھیں، کاف کو علیحدہ پڑھیں، اس کو اس طریقے سے پڑھیں مالی کی یوم الدین، اس کو تقطیع کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ کلمات میں ایک تو آپ نے تقطیع نہیں کرنی اور دوسرا آپ نے سکتہ بھی نہیں کرنا۔ فرق دونوں میں اس اعتبار سے ہوگا کہ جو تقطیع ہے وہ کلمے کے درمیان میں ہوگی
اور جو سکتہ ہے وہ کلمے کے آخر میں ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آپ یہاں پہ مالی کے اوپر اگر آپ رکتے ہیں تو یہ ہوگا تقتی، سانس نہیں توڑتے. اور اگر آپ مالکی یہ پڑھ کے آپ رک جاتے ہیں، سانس نہیں توڑتے، تو اس کو کہا جائے گا سکتہ. تو ایک تو آپ نے تقطیع نہیں کرنی، دوسرا آپ نے سکتہ نہیں کرنا. خصوصاً سکون پر، البتہ جہاں پر روایتاً ثابت ہوا ہے وہاں پر سکتہ کرنا چاہیے. عام طور پر جو سکتہ ہوتا ہے نا، یہ وہاں پر کیا جاتا ہے جہاں پر آخری حرف ساکن ہو. مثال کے طور پر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اب یہ دیکھیں میم ساکن ہے نا، یہاں پہ لوگ سکتہ کر دیں، یہاں پہ آواز کو روک دیں، سانس کو نہ توڑیں اور پھر آپ اس کے بعد آگے ولا الضالین پڑھیں. تو یہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. البتہ جہاں پر روایتاً ثابت ہوا ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، روایت حفص کے مطابق قرآن مجید میں کل 4 مقامات ہیں جہاں پر سکتہ ہے. گزشتہ سبق کے اندر میں نے یہ ساری آپ کو بتا بھی دی ہیں. وہاں پر تو البتہ آپ نے سکتہ کرنا ہی ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں پر روایتاً ثابت ہے، روایت حفص میں نے آپ کو بتا دی ہے، وہاں پر سکتہ کرنا چاہیے. وہاں پہ آپ آواز کو روکیں گے لیکن آپ سانس کو نہیں توڑیں گے. اور یہ 4 جگہ ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے. آیات پر سکتہ کرے تو کچھ مذائقہ نہیں ہے. اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کوئی شخص آیت مکمل کرتا ہے اور وہاں پر تھوڑا سا رک جاتا ہے. جیسے ہم یہ پڑھیں نا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ابھی دیکھیں الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین، ان دونوں کے درمیان میں تھوڑی دیر رکا ہوں لیکن میں نے سانس نہیں توڑی، سکتہ کی ہے. تو اگر اس طریقے سے تھوڑا بہت سکتہ ہو جاتا ہے تو اس کی خیر ہے. لیکن آپ نے آیت کے درمیان کے اندر آپ نے سکتہ نہیں کرنا ہے، صرف انہی 4 مقامات پر سکتہ کریں گے جہاں پر روایت حفص سے ثابت ہے. اور جو عوام میں مشہور ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 جگہ سکتہ کرنا نہایت ضروری ہے، اگر سکتہ نہ کیا جائے تو شیطان کا نام ہو جائے گا، یہ سخت غلطی ہے. وہ 7 جگہ یہ دیکھیں. عوام الناس کے اندر ایک بات مشہور ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل بے اصل بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. عوام الناس یہ کہتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ ہے، میں نے یہاں پہ لکھ بھی دی ہے تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے، اس میں کل 7 مقامات پر سکتے ہیں. اگر آپ یہ سکتہ نہیں کریں گے تو شیطان کا نام ہو جائے گا، لہذا آپ کو ٹھہرنا ضروری ہے. تو عوام الناس کا بس ایک بات مشہور ہے لیکن اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ 7 مقامات کون سے میں یہاں پہ واضح کر دیتا ہوں. یہ 7 مقامات یہ والے ہیں. الحمدللہ یہ پہلا مقام ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے سکتہ کرنا ہے. نمبر 2 الحمدللہ رب کے اوپر سکتہ کرنا ہے، 2 مقام ہو گئے. نمبر 3 مالکی یو یہاں پر آپ نے سکتہ کرنا ہے، 3 مقام. نمبر 4 ایاک نعبد یہاں پر آپ نے سکتہ کرنا ہے، 4 مقام. نمبر 5 وَإِيَّاكَ نَسْ پہ آپ سکتہ کریں، 5 ہو گئے. نمبر 6 انعمت تعال یہ ہے نا تعالیہم، تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ تعال پہ آپ سکتہ کریں، 6. اور اسی طریقے سے غیر المغضوب یہ بعلی ہے نا، اس کو بعل یہاں پر سکتہ کریں. تو عوام الناس کے اندر یہ والی بات مشہور ہے کہ یہ 7 مقامات ہیں، دلیل، ہرب، کیو، کنع، کنس، تعل اور بعل، یہاں پر آپ نے سکتہ کرنا ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس بات کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر ایسا ہی کسی کلمے کا اول کسی کلمے کا آخر ملا کر کلمات گھڑ لیے جائیں تو اور بھی بہت سے سکتے نکلیں گے. حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے من گھڑت 7 آپ نے سکتے نکال لی ہیں کہ کسی کلمے کا آخر ملا لیا، دوسرے کلمے کا شروع ملا لیا اور آپ نے کہہ دیا یہ سکتہ ہے. اگر ایسے ہی سکتے بنتے ہوتے تو قرآن مجید میں تو بے تحاشا سکتے نکلیں گے. مثال کے طور پہ یہ ہے نا، سورہ بقرہ کے شروع میں آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب یہاں پہ دیکھیں ذالکل ہے نا، تو اگر کوئی کہ لیکل کے اوپر سکتہ ہے تو یہ اپنی طرف سے ایک اور سکتہ بن گیا. اسی طریقے سے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو جتنے مرضی آپ سکتے بنا لیں، ایسے نہیں ہوتا. جہاں پر روایتاً ثابت ہو صرف آپ نے وہیں پر سکتہ کرنا ہے، اپنی طرف سے آپ کوئی سکتہ نہیں گھڑ سکتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ اگر ایسے ہی کسی کلمے کا اول اور کسی کلمے کا آخر ملا کر کلمات گھڑ لیے جائیں، اپنی طرف سے بنا لیے جائیں تو اور بھی بہت سے سکتے نکلیں گے. جیسا کہ مولا علی قاری شرح مقدمہ جزریہ میں تحریر فرماتے ہیں. حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح مقدمہ جزریہ کے اندر بھی یہی والی بات تحریر کی ہے کہ اس طریقے سے آپ سکتہ نہیں بنا سکتے. دیکھیں ذرا عبارت دیکھ لیں. ومشتہرہ اور جو چیز مشہور ہے، یہ جو میم الف ماں ہے نا، یہ ماں موصولہ ہے، یہ ماں نافیہ نہیں ہے. اور جو مشہور ہے علی لسان بعض جہالتی، یہ جاہل کی جمع ہے. بعض جاہلوں کی زبان پر جو یہ والی بات مشہور ہے کہ قرآن مجید سے سورہ فاتحہ میں للشیطان کذا من الاسماء، شیطان کے اتنے نام ہیں، 7 نام ہیں، یہ بعض جاہلوں کے اندر مشہور ہے. حضرت فرما رہے ہیں اس جیسی جو ترکیبیں ہیں جو یہ 7 میں نے آپ کو نکال کر دی ہیں، من البناء الخطاء فاحش، یہ سخت غلطی ہے اور اطلاق کبیح ہے. پھر حضرت یہ فرما رہے ہیں مثال کے طور پہ جیسے واو الناس الحمدو کی دال پر سکتہ کر لیتے ہیں، یہ بھی بالکل غلطی ہے. اور اسی طریقے سے ایاکا، یہ جو نا ایاکا یہاں پر سکتہ کر لیتے ہیں، ایاکا کی کاف کے اوپر.
اور اس جیسی جو دیگر مثالیں ہیں غلط صریح، یہ صاف اور صریح غلطی ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، چوتھی فصل ہے، وقف کے احکام، سبق نمبر 31 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم کعین کے نون کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیے حضرت فرما رہے ہیں کہ کعین میں جو نون ساکن ہے یہ نون تنوین کا ہے اور مرسوم ہے۔ اس لفظ کے علاوہ مصحف عثمانی میں کہیں تنوین نہیں لکھی جاتی ہے۔ دیکھیں یہ جو کلمہ ہے نا کعین، یہ کلمہ قرآن مجید میں کل 7 مقامات پر آیا ہے اور نون ساکن کے ساتھ مرسوم ہے۔ مرسوم کا مطلب یہ ہوتا ہے لکھا جاتا ہے۔ اصل میں جو نون تنوین ہوتی ہے نا یہ حقیقت میں نون ساکن ہی ہوتا ہے۔ آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں با دو زبر بند، یا آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں با نون زبر بند، تو پڑھنے کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات اس کو نون ساکن کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور بعض اوقات اس کو تنوین کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ مصحف عثمانی میں قرآن مجید میں صرف ایک یہ واحد کلمہ ہے کعین کا، جس میں تنوین کو نون ساکن کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی تنوین آئے گی وہ تنوین کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ واحد کلمہ ہے جس میں نون ساکن کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لہذا کعین میں اگر آپ وقف کرتے ہیں تو پھر آپ اس نون کو باقی رکھیں گے، کیونکہ جو وقف ہے وہ رسم الخط کے تابع ہوتا ہے۔ رسم الخط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے لکھا گیا ہے، تو چونکہ یہ اس طریقے سے لکھا گیا ہے لہذا جب آپ وقف کریں گے تو آپ وقف کی صورت میں بھی اس نون کو ساکن کر کے پڑھیں گے، اس نون کو آپ حذف نہیں کریں گے، یا آپ ایسا نہیں کریں گے کہ اس کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیں۔ دیکھیں ذرا، تو یہ فرما رہے ہیں کہ کعین میں جو نون ساکن ہے یہ نون تنوین کا ہے اور مرسوم ہے۔ مرسوم میں آپ کو بتا چکا ہوں لکھا ہوا ہے۔ اس لفظ کے سوا مصحف عثمانی میں کہیں تنوین نہیں لکھی جاتی ہے، اور قاعدے سے یہاں تنوین وقف کی حالت میں حذف ہونی چاہیے، مگر چونکہ وقف تابع رسم الخط کے ہوتا ہے اور یہاں تنوین مرسوم ہے، اسی وجہ سے وقف میں ثابت رہے گی۔ یعنی قاعدہ کلیہ اور اصول تو یہ کہتا ہے کہ جب یہ نون تنوین ہے اور اس سے پہلے کسرہ آ رہا ہے، آپ اس نون تنوین کو آپ حذف کر دیں۔ لیکن چونکہ یہاں پر نون ساکن لکھا ہوا ہے، اس لیے اگر آپ وقف بھی کرتے ہیں تو تب بھی آپ تنوین کو یہاں پر حذف نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس نون ساکن کو برقرار رکھیں گے اور آپ اس کو پڑھیں گے۔ دیکھیں مصحف عثمانی میں رسم الخط میں 2 باتوں کا اتباع کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، ان میں سے ایک ہے کتابت قرآن اور دوسرا ہے وقف علی مرسوم الخط۔ کتابت قرآن یا رسم الخط، اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے چل کے مزید تفصیل بھی آ جائے گی۔ یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں وقف علی مرسوم الخط کے بارے میں۔ دیکھیں اس مسئلے میں تمام قراء کا اتفاق ہے کہ کلمہ کو وقف کی صورت میں اسی طرح پڑھا جائے گا جس طریقے سے اس کا رسم الخط ہے۔ تو رسم الخط کی اتباع اور مطابقت ہونا یہ ضروری ہے۔ پھر یہ جو مطابقت ہے اس کے اندر عموم ہے، چاہے یہ مطابقت حقیقی طور پر پائی جائے یا تقدیری طور پر پائی جائے، بہرحال مطابقت کا ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو یہی فرما رہے ہیں یہاں پر قاعدے سے یہاں تنوین وقف کی حالت میں حذف ہونی چاہیے، لیکن چونکہ وقف اور رسم الخط کے تابع ہوتا ہے اور رسم الخط میں نون لکھا ہوا ہے، لہذا یہاں پر تنوین مرسوم ہے۔ تنوین کا مطلب یہ کہ نون ساکن یہاں پر لکھا ہوا ہے، اسی لیے وقف میں بھی یہ ثابت رہے گی، برقرار رہے گی۔ اگلا فائدہ دیکھیں، آخر کلمے کا حرف علت جب غیر مرسوم ہو تو وقف میں بھی معذوف ہوگا، اور جو مرسوم ہوگا وہ وقف میں بھی ثابت ہوگا۔ ثابت فی الرسم کی مثال وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَلَا تَسْقِ الْحَرْثَ۔ دیکھیں یہ والی بات ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وقف وہ رسم الخط کے تابع ہوتا ہے۔ جو لفظ جس طریقے سے لکھا ہوا ہوگا اس پر اسی طریقے سے آپ نے وقف کرنا ہے، چاہے وصلاً وہ والا حرف پڑھا جا رہا ہے یا پھر پڑھا نہیں جا رہا ہے، دونوں صورتوں کے اندر حکم یہی ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اب یہ واو حرف علت ہے، اگر آپ وقف نہیں کرتے ہیں، ملا کے پڑھتے ہیں، تو یہ والا جو واو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ آپ ایسے پڑھیں گے نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس کو بھی ملا کر پڑھتے ہیں تحتیہا الانہار، ہا کو آپ لام کے ساتھ ملا دیں گے، جو الف حرف علت ہے وہ آپ نہیں پڑھیں گے۔ یہ اسی طریقے سے ولا تسقی الحرث، اگر آپ وقف نہیں کرتے ہیں تو کاف کو آپ لام کے ساتھ ملا دیں گے، یا حرف علت نہیں پڑھیں گے۔ لیکن مرسوم کیا ہے؟ مرسوم میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لکھا ہوا کیا ہے؟ لکھا ہوا دیکھیں یہاں پہ واو بھی لکھا ہوئی ہے، یہاں پر الف بھی لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر یا بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو حرف علت وہ غیر مرسوم نہیں بلکہ مرسوم ہے، یعنی لکھا ہوا ہے۔ تو جب آپ وقف کریں گے تو پھر وقف کے بارے میں اصول میں آپ کو بتا چکا ہوں، رسم الخط کے تابع ہے۔ رسم الخط میں اگر واو لکھی ہوئی ہے تو اگر آپ وقف کریں گے تو آپ واو پڑھیں گے، آپ اس کو پڑھیں گے وَأَقِیمُوا، اس طریقے سے۔ اسی طرح اگر آپ یہاں پہ وقف کریں گے تو آپ الف بھی پڑھیں گے تحتیہا، اس طریقے سے۔ اگر آپ یہاں پہ وقف کریں گے تو آپ یا بھی پڑھیں گے وَلَا تَسْقِی، اس طریقے سے۔ تو یہی فرمایا کہ حرف علت جب غیر مرسوم ہو تو وقف میں معذوف ہوگا۔ غیر مرسوم والی مثالیں آگے آ رہی ہیں، مرسوم والی مثالیں دیکھ لیں۔ اور جو مرسوم ہوگا وہ وقف میں بھی ثابت ہوگا، یعنی پڑھا جائے گا۔ ثابت فی الرسم کی مثال، یعنی جو لکھنے میں ثابت ہو، اس کی مثالیں 3 آگے چکی ہیں، میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اور محذوف فی الرسم کی مثال، یعنی وہ حرف علت جو لکھنے میں حذف شدہ ہے، اگر آپ اس پہ وقف کریں گے تو چونکہ وقف وہ رسم الخط کے تابع ہے، لہذا
وقف کی صورت میں وہ حرف علت بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کی مثالیں حضرت لے کر آ رہے ہیں، وسوف یؤتی اللہ، اور یہ سورۃ النساء میں ہے، اسی طریقے سے ننجی المومنین سورہ یونس میں، متابی عقابی سورہ رعد میں۔ یہ ساری کی ساری مثالوں میں آخر میں حرف علت ہے۔ حرف علت بھی کون سا؟ یا ہے۔ اب یہ جو ہے نا فرحبونی، یہ اصل میں یہ ہے فرحبونی، آخر میں یا ہے۔ اسی طریقے سے وسوف یؤتی، یہاں پر بھی آخر میں یا ہے، وسوف یؤتی ہے اصل میں۔ اسی طرح ننجی، یہ ننجی جیم کے آخر میں بھی یا ہے، اور اسی طرح متابی، یہاں پر بھی با کے آخر میں یا ہے، عقابی یہاں پر بھی با کے آخر میں یا ہے۔ تو یا حرف علت ساری جگہ پہ موجود ہے، لیکن لکھنے میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ حذف ہے، محذوف رسم ہے، لہذا اگر آپ ان سب پہ وقف کرتے ہیں تو یا نہیں پڑھیں گے، بلکہ اگر آپ اس پہ وقف کریں گے نا تو آپ نون پڑھیں گے، ایسے فرحبون۔ اسی طرح اگر آپ تا پہ وقف کریں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ وسوف یؤت، تا کو ساکن پڑھیں گے، یا نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر آپ یہ اس پہ وقف کریں گے ننجی پہ تو ننج، جیم کو آپ ساکن کر دیں گے، آخر میں آپ یا نہیں پڑھیں گے۔ یا اسی طرح متاب، یہاں پہ وقف کریں گے تو با ساکن کر دیں گے، عقاب پہ وقف کریں گے تو با ساکن کر دیں گے۔ تو یہ والا حضرت اصول بتا رہے ہیں کہ حرف علت جب غیر مرسوم ہو تو وقف میں بھی حرف علت حذف ہو جائے گا، وقف میں بھی حرف علت پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، چوتھی فصل ہے، وقف کے احکام، سبق نمبر 32 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم مرسوم اور غیر مرسوم کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورہ نمل میں جو فما آتانی اللہ ہے، دیکھیں اصول یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وقف یہ رسم الخط کے تابع ہے۔ اگر رسم الخط میں حرف علت لکھا ہوا ہے اور آپ وقف کرتے ہیں تو آپ حرف علت کو پڑھیں گے، اگر رسم الخط میں حرف علت نہیں لکھا ہوا ہے، غیر مرسوم ہے اور آپ وقف کرتے ہیں تو پھر آپ حرف علت کو نہیں پڑھیں گے۔ لیکن ایک لفظ ایسا ہے فما آتانی اللہ، اس کے بارے میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں آپ دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ اس میں وقف کریں تو آپ یا پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، اور آپ وقف کریں اور آپ یا نہ پڑھیں اور نون ساکن پڑھیں تب بھی درست ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ لفظ میں اصل میں ہے کیا۔ یہ جو ہے نا فما آتانی اللہ، یہ اصل میں یہ ہے آتانی ہے، آخر میں حرف علت یا ہے، لیکن یہ جو آخر میں حرف علت یا ہے یہ لکھنے میں نہیں آتی، مرسوم نہیں ہے، غیر مرسوم ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی یہ جو یا ہے یہ غیر مرسوم ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے نا یہاں پہ آپ کو یا لکھی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے باوجود یہ جو سابقہ قاعدہ کلیہ ہے اس سے یہ مستثنا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ وقف کریں تو آپ اس کو آتان پڑھیں، نون پڑھیں، جیسا کہ اصول ہے، لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نون پڑھتے ہیں، حذف کرتے ہیں تو تب بھی درست ہے۔ کیوں درست؟ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر یا حرف علت مرسوم نہیں ہے، غیر مرسوم ہے، اور غیر مرسوم ہو تو وقف کی حالت میں وہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ لیکن آپ وقف کی صورت میں یا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں فما آتانی، آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو حضرت امام حفص رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں وہ جب اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر وہ یا پڑھتے ہیں، وہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں آتانی اللہ، تو چونکہ وہ وصل کی حالت میں یا پڑھتے ہیں لہذا اس بات کا لحاظ اور خیال رکھتے ہوئے وقف کی حالت میں بھی یا پڑھ سکتے ہیں۔ تو دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو تو ہے نا قرأت عثمانی، اس میں تو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور روایت حفص میں اس کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے تاکہ یہ والی بات واضح ہو جائے کہ امام حفص رحمہ اللہ تعالیٰ وصل کی صورت میں یا پڑھتے ہیں۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ سورہ نمل میں جو فما آتانی اللہ ہے اس کی یا باوجود ہے کہ غیر مرسوم ہے، لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن وقف میں اس بات بھی جائز ہے، یعنی آپ اس کو آتانی پڑھیں یہ بھی جائز ہے، اور حذف یہ بھی جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حفص رحمہ اللہ تعالیٰ وصل کی صورت میں اس کو مفتوح پڑھتے ہیں، اور اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی یا ڈال کے اس کے اوپر فتح لگا دیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ سورہ اسراء میں، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ سورہ شورى میں، يَدْعُ الدَّاعِي سورہ قمر میں، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ سورہ علق میں۔ یہ وہی والی بات جو سابقہ اصول میں آپ کو بتا چکا ہوں اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر حرف علت مرسوم ہو اور آپ وقف کریں تب تو آپ حرف علت پڑھیں گے، اگر حرف علت مرسوم نہیں ہے، غیر مرسوم ہے اور آپ وقف کرتے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر آپ حرف علت نہیں پڑھیں گے۔ اب یہ والے کچھ الفاظ ہیں، دیکھیں یہ جو ہے نا یدعو الانسان، اصل میں یدعو ہے، آخر میں حرف علت واو ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ ہے نا یمحو اللہ الباطل، یہ یمحو اصل میں یمحو ہے، آخر میں واو ہے۔ اسی طریقے سے یدعو، یہ بھی آخر اصل میں کیا ہے؟ یدعو ہے۔ اسی طرح سندعو، یہ بھی اصل میں کیا ہے؟ سندعو ہے۔ یعنی جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب کے آخر میں حرف علت واو ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ غور کریں گے یہاں پر مرسوم نہیں ہے، لکھی ہوئی نہیں ہے۔ ادھر دیکھیں گے یدعو، یہاں پر واو نہیں لکھی ہوئی، غیر مرسوم ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر بھی ہا مرسوم نہیں ہے، غیر مرسوم ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی غیر مرسوم ہے، یہاں پر بھی غیر مرسوم ہے۔ تو چونکہ غیر مرسوم ہے لہذا اس صورت کے اندر جب آپ وقف کریں گے تو پھر آپ واو نہیں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ عین پہ وقف کریں گے تو آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے یدع، عین کو ساکن کریں گے، واو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے
यमह, हा को साकिन कर देंगे। इसी तरीके से यहां पर भी यद, सनदउ को भी क्या पढ़ेंगे, सनद, इस तरीके से। तो यही फरमाया वयदुल इंसान सूरह इसरा में, यमहुल्लाहुल बातिल सूरह शुरा में, यदुद दाई सूरह कमर में, सनदु ज़बानी सूरह अलक में। इसी तरीके से कुछ मजीद अल्फाज भी हैं। पहला लफ्ज़ देखें अय्युहल मोमिनून, ये जो अय्युहल मोमिनून है असल में ये है अय्युहा अल मोमिनून। इसी तरीके से अय्युहा साहिर, ये भी ऐसे ही है अय्युहा अस्साहिर। या इसी तरीके से अय्युहा साकलान, ये भी ऐसे ही है अय्युहा अस्साकलान। तो सारे के सारे अल्फाज जो है इनमें आखिर में हरफ इल्लत अलिफ है, लेकिन मरसूम नहीं है, गैर मरसूम है। इसमें अगर आप देखेंगे ना, यहां पर भी अलिफ नहीं लिखा हुआ, यहां पर भी अलिफ नहीं लिखा हुआ, यहां पर भी अलिफ नहीं लिखा हुआ। तो फिर इस सूरत में अगर आप वक़फ़ करते हैं तो आप अलिफ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो मरसूम नहीं है, गैर मरसूम है, बल्कि आप हा को ही साकिन कर देंगे। मिसाल के तौर पर अय्युहल मोमिनून है, आप वक़फ़ करेंगे तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे अय्युह। इसी तरीके से अय्युह अय्युह, ऐसे आप पढ़ेंगे। तो ये फरमाया अय्युहल मोमिनून सूरह नूर में, अय्युहस साहिर सूरह ज़ुखरुफ में, अय्युहस साकलान सूरह रहमान में। आगे देखें, अलबत्ता अगर तमासुल फिर रस्म की वजह से गैर मरसूम होगा तो महज़ूफ़ वक़फ़ में साबित होगा, यानी पढ़ा जाएगा। देखिए यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह तआला तमासुल फिर रस्म में वक़फ़ करने का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले आप तमासुल समझ लें। तमासुल का मतलब होता है हम शक्ल होना, यानी एक तरह के दो हरफ होने या तीन हरफ होने। मतलब कहने का ये है कि जिस तरीके से सरफ़ी हज़रात दो हम मिसल हरफ जमा हो जाएँ तो तख़फ़ीफ़ की गरज़ से उनका आपस में इदगाम कर देते हैं। जैसे ना मददा, अब ये दो हरफ हम जिस जमा हो गए हैं तो तख़फ़ीफ़ की गरज़ से इनका इदगाम करके इसको इस तरीके से पढ़ दिया जाता है मद्दा। बिल्कुल ऐसे ही उलमाए रस्म जिस कलमे में दो हरफ मुमासिल जमा हो जाए वहाँ पर तख़फ़ीफ़ की गरज़ से एक को हज़फ कर देते हैं। या बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि तीन हरफ मुमासिल अगर जमा हो गए हैं तो तख़फ़ीफ़ की गरज़ से दो हरफ को हज़फ कर देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि उलमाए रस्म ऐसा करते हैं कि दो हरफ मुमासिल जमा हो जाएँ तो एक लिख देते हैं, या तीन हरफ मुमासिल जमा हो जाए तो दो लिख देते हैं। तो इस सूरत में हज़रत मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह तआला कायदा और उसूल ये बता रहे हैं कि अगर कलीमा के आखिर से कोई हरफ इल्लत तमासुल फिर रस्म की वजह से हज़फ हुआ है तो वहाँ पर जो वक़फ़ है वो रस्मुल ख़त के ताबे नहीं होगा। अगरचे उसूल यही होता है कि वक़फ़ रस्मुल ख़त के ताबे होता है, लेकिन इस सूरत के अंदर अगर हरफ इल्लत तमासुल फिर रस्म की वजह से हज़फ हुआ है तो वहाँ पर वक़फ़ रस्मुल ख़त के ताबे नहीं होगा, बल्कि जो हरफ रस्मन हज़फ हुए हैं उनको वक़फ़ में साबित रखा जाएगा और उनको वक़फ़ में पढ़ा जाएगा। उसके बाद आगे हज़रत कुछ मिसालें लेकर आए हैं, ये मिसालें देख लें ताकि बात समझनी आसान हो जाए। पहली मिसाल हज़रत ने ज़िक्र किया युहयी। अब ये जो युहयी का लफ्ज़ है ये असल में युहयी है, हरफ इल्लत दो हैं, लेकिन तमासुल फिर रस्म की वजह से ये जो दूसरा हरफ इल्लत है इसको हज़फ कर दिया जाता है। या को हज़फ करके इसको इस तरीके से पढ़ दिया जाता है युहयी, और खड़ी ज़ेर डाल दी जाती है। तो एक हरफ इल्लत हज़फ हो चुका है, लेकिन ये जो हरफ इल्लत तमासुल फिर रस्म की वजह से हज़फ हुआ है, जब आप वक़फ़ करेंगे तो फिर वक़फ़ में ये हज़फ नहीं रहेगा बल्कि साबित होकर उसको पढ़ा जाएगा। और जब आप इस पर वक़फ़ करेंगे तो आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे युहयी, दो हरफ इल्लत पढ़ेंगे, एक या जिसके ऊपर कसरा है, दूसरी या जिस जो साकिन है। इसी तरीके से दूसरा लफ्ज़ देखें यस्तहयी, यहाँ पर भी असल में दो या थी तो दो हरफ मुमासिल जमा हो गए हैं, तो तमासुल फिर रस्म की वजह से उलमाए रस्म एक या को हज़फ कर देते हैं और इसको इस तरीके से लिख देते हैं यस्तहयी, खड़ी ज़ेर डाल देते हैं। तो जब इसको पढ़ा जाएगा तो पढ़े जाने की सूरत में आखिर से जो हरफ इल्लत तमासुल फिर रस्म की वजह से हज़फ हुआ है आपने उसको हज़फ नहीं रहने देना, बल्कि आपने उसको पढ़ना है और आप इसको ऐसे पढ़ेंगे यस्तहयी। इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे भी है तलवू। अब ये जो तलवू है ये असल में दो वाव थे, लेकिन तमासुल फिर रस्म की वजह से दो हरफ मिसलैन जमा हो गए हैं तो एक को हमने हज़फ कर दिया है, वाव को हज़फ करके हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तलवू। तो जब इसको पढ़ा जाएगा तो पढ़ने की हालत में भी ये वाव पढ़ी जाएगी, आपने वाव को साबित रखना है। अब यहाँ पे देखें एक वाव मुतहर्रिक है और दूसरी वाव साकिन है, जिसको यहाँ पे इन्होंने उल्टा पेश की सूरत में लिखा है। बिल्कुल ऐसे ही लितस्तवू, यहाँ पर भी दो वाव हैं, एक वाव मुतहर्रिक है, दूसरी वाव साकिन है, दो हरफ मिसलैन जमा हो गए हैं, तमासुल फिर रस्म की वजह से एक वाव को हज़फ करके इस तरीके से लिख दिया जाता है। लेकिन जब आप वक़फ़ करेंगे तो ये हज़फ शुदा वाव पढ़ने के अंदर आएगी। तो चाहे आप इसको इस तरीके से पढ़ लें लितस्तवू, चाहे आप इसको इस तरीके से पढ़ लें, पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर भी ऐसे ही है तलवू पढ़ें आप इसको, या आप इसको इस तरीके से पढ़ें। तो खुलासा कलाम ये है कि जो हरफ इल्लत तमासुल फिर रस्म की वजह से हज़फ हुआ है वो पढ़ने के अंदर साबित रहेगा, वो पढ़ने में हज़फ नहीं होगा। अब जरा इबारत देखें, फरमा रहे हैं अलबत्ता अगर तमासुल फिर रस्म की वजह से कोई हरफ इल्लत गैर मरसूम है, लिखा हुआ नहीं है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे हरफ इल्लत नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर या नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर या लिखा हुआ, यहाँ पर वाव नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर वाव नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जो महजूफ हरफ इल्लत है वक़फ़ में साबित होगा, वक़फ़ में पढ़ा जाएगा। इसकी मिसाल जैसे युहयी,
यस्तहजी व इन तलबू और लितस्तबू। बाकी जो 4 मिसालें हैं मैं इसको मिटा के वो भी यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। आगे देखें जा जो है ना ये असल में था जाया था, क्योंकि इसके जो हरफ असली हैं वो जीम या और हमजा है। फिर इसमें हुआ ये कि काला वाला कायदा जारी हुआ और ये जो या था इसको हमने अलिफ से तब्दील कर दिया, तो ये इस तरीके से हो गया जा। आप इसको ऐसे लिख दें या आप इसको ऐसे लिख दें जा। उलमाए रस्म ने क्या किया कि देखें जब दो हरफ एक जिन्स के जमा हो गए हैं तो तमासुल फी रस्म की वजह से एक को हज़फ कर देते हैं और ऐसे लिखते हैं इसको जा। अब असल में तो दो हमजा थे, एक हमजा अलिफ की सूरत में लिखा गया है जो कि या था और या फिर अलिफ से तब्दील होगी काला वाले कायदे से, और दूसरा इसके बाद आखिर में भी हमजा था, तो वो एक हमजा को हज़फ करके ऐसे लिख देते हैं जा। लेकिन जब आप वक़फ़ करेंगे तो फिर ये जो हज़फ शुदा हमजा है ये वापस लौट आएगा और ये पढ़ा जाएगा। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे जा। इसी तरह आगे दो लफ्ज़ देखें माअन और सवाअन। यहाँ पर असल के अंदर 3 अलिफ हैं। एक अलिफ तो वो है जो मीम के बाद है यहाँ पर, और दूसरा जो वाव के बाद है यहाँ पर, और दूसरा अलिफ वो है जो कि हमजा ये वाला है और यहाँ पर हमजा है, और तीसरा अलिफ वो है जो कि नस्बी तनवीन की सूरत में लिखा जाता है। तो कुल यहाँ पे 3 अलिफ हैं। यहाँ पर भी यही हुआ, तमासुल फी रस्म की वजह से उलमाए रस्म ने सिर्फ एक अलिफ को बाकी छोड़ा और आखिर से 2 अलिफ गिरा दिए। इसको फिर इस तरीके से पढ़ते हैं मा और सवा। लेकिन जब आप वक़फ़ करेंगे तो ये जो हज़फ शुदा हमजा है, ये हज़फ शुदा अलिफ है, ये वापस लौट आएगा। मा अन को आप इस तरीके से पढ़ेंगे मा आ। देखिए 2 इन्होंने हज़फ किए थे ना तमासुल फी रस्म की वजह से, वो दोनों वापस लौट आए। इस तरीके से यहाँ पर भी सवा, आखिर से 2 इन्होंने हज़फ किए थे, जब आप वक़फ़ करेंगे तो वो हज़फ वापस लौट आएंगे क्योंकि तमासुल फी रस्म की वजह से हज़फ शुदा हरफ इल्लत वापस लौट आता है, और आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे सवा। इसी तरह आखिरी लफ्ज़ देखें तरा अल जमआनी। यहाँ पर भी कुल 3 अलिफ हैं। एक तो वो है जो रा के बाद है ये, और दूसरा ये वाला हमजा, और तीसरा ये या मुतहरिक माकबल मफ्तूह है काला वाले कायदे के तहत, इसको भी अलिफ से तब्दील होना चाहिए। तो कुल 3 यहाँ पर अलिफ हैं। लेकिन उलमाए रस्म ने यहाँ पर भी यही किया कि सिर्फ एक अलिफ को बाकी छोड़ा और जो आखिर वाले 2 थे उसको हज़फ कर दिया। वो इसको इस तरीके से पढ़ते हैं तरा। आखिर से जो 2 अलिफ हैं उसको हज़फ कर देते हैं, लेकिन जब आप वक़फ़ करेंगे तो वो आखिर से दोनों हज़फ शुदा अलिफ वापस लौट आएंगे और आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे तरा। तो ये हज़रत ने फरमाया अलबत्ता अगर तमासुल फी रस्म की वजह से हरफ इल्लत गैर मरसूम है, लिखा हुआ नहीं है, तो वो जो हज़फ शुदा अलिफ है चाहे वो 1 है चाहे वो 2 है, वक़फ़ में साबित होगा, यानी वापस लौट आएगा और पढ़ा जाएगा, जैसा कि सारी मिसालों में आपके सामने आ चुका है। इसकी मिसाल जैसे युहजी, यस्तहजी व इन तलबू लितस्तबू जा माअन सवाअन और तरा अल जमआनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ायदे मक्किया का तीसरा बाब है, चौथी फसल है वक़फ़ के अहकाम। सबक नंबर 33 में खुश आमदीद। आज के सबक में हम इस तीसरे बाब के आखिरी 3 फ़ायदे पढ़ेंगे। देखिए हज़रत फरमा रहे हैं ला तअमन्ना अला यूसुफ, असल में ला तअमनुना 2 नून है। तो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह तआला ने यहाँ पर ला तअमन्ना की असल बताई है कि ला तअमनुना है। इसके शुरू में जो लाम अलिफ ला है ये लाए नफ़ी है, लाए नहीं है। आपको मालूम है कि लाम अलिफ ला की 2 किस्में होती हैं, एक होता है लाए नफ़ी और दूसरा होता है लाए नहीं। लाए नफ़ी वो होता है कि जो मुज़ारे मालूम के शुरू में दाखिल किया जाता है और मुज़ारे मुस्बत को मुज़ारे मनफ़ी कर देता है। और लाए नहीं ये भी आपको मालूम है जो किसी काम से मना करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये अमर के मुकाबले के अंदर आता है। तो बताना ये चाह रहे हैं कि ये जो ला तअमन्ना है ये 2 नून है। इनमें से जो पहला नून है ये लाम कलमे का है और जो दूसरा नून है ये जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है। तो ला तअमनुना बरवज़न ला तफ़अलुना है। इसमें हज़रत ने ये फरमाया कि आप खालिस इजहार ये नहीं कर सकते हैं और खालिस इदगाम ये भी आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप इजहार करना चाहते हैं तो रोम के साथ करेंगे, अगर आप इदगाम करना चाहते हैं तो आप इशमाम के साथ करेंगे। तो ये इसके बारे में उसूल है। अब यहाँ पे सवाल ही पैदा होता है कि रोम के साथ इजहार कैसे होगा और इसी तरीके से इशमाम के साथ इदगाम कैसे होगा। तो देखिए इसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आप इजहार मार रोम की अदायगी करना चाहते हैं तो पहले नून की जो हरकत ज़म्मा है इसका तिहाई हिस्सा आप अदा करेंगे, जिस तरीके से वक़फ़ बिर रोम में किया जाता है। और इसी तरह इशमाम के साथ इदगाम की अदायगी की सूरत ये होगी कि नून की तशदीद और गुन्ना को अदा करते वक्त आप होंठों को ऐसे गोल कर लेंगे जिस तरीके से ज़म्मा यानी पेश पढ़ते वक्त होंठों को गोल किया जाता है। देखें इजहार की हालत में रोम इसलिए ज़रूरी है ताकि जो सिकल है इसके अंदर उसको दूर किया जाए, और इदगाम की सूरत में इशमाम इसलिए ज़रूरी है ताकि जो कलिमे की असल है
وہ چونکہ نون کے اوپر پیش ہے اس اصل کی طرف اشارہ ہو سکے، اسی وجہ سے یہاں پر اشمام بھی ضروری ہے۔ لا تأمننا اصل میں لا تأمنونا جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں جو پہلا نون ہے یہ مضموم ہے، تو دو مثلین جمع ہو گئے ہیں، لیکن نون جو لکھا جاتا ہے نا وہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا ایک نون ہی مرسوم ہوتا ہے، لہذا سب قراء اس کے اندر ادغام کرتے ہیں، لیکن اکثر قراء نے ادغام کے ساتھ اشمام کو ضروری قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو مدغم نون ہے یہ نون ساکن نہیں ہے، پہلا نون جس کا ادغام کیا گیا ہے، بلکہ یہ پہلا نون مضموم ہے۔ تو اس مضموم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اکثر قراء حضرات یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اگر ادغام کرنا ہے تو ساتھ آپ کو اشمام بھی کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اظہار کی حالت میں روم کو ضروری قرار دیا ہے، کیونکہ اگر ادغام کامل نہیں ہے تو اقرب الی الادغام ہو جائے، اور اجتماعی مثلین کی وجہ سے جو سکل پیدا ہو رہا ہے وہ سکل کسی حد تک دور ہو جائے، تو اس لیے فرمایا کہ اگر آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ آپ روم بھی کریں گے۔ ذرا دیکھیں عبارت، فرما رہے ہیں کہ لا تأمننا علی یوسف جو ہے اصل میں لا تأمنونا دو نون ہے، اور اس میں سے جو پہلا نون ہے یہ مضموم ہے، یعنی اس کے اوپر ضمہ ہے، اور جو دوسرا نون ہے یہ مفتوح ہے، اور یہ جو لام الف لا ہے یہ لا نافیہ ہے، لا نہیں ہے۔ اس میں محض اظہار اور محض ادغام یہ نہیں آپ کر سکتے، بلکہ اگر آپ ادغام کریں گے تو ساتھ آپ کو اشمام ضرور کرنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے اگر آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں روم کرنا یہ ضروری ہے۔ دونوں کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگلا فائدہ دیکھیں، حرف مبدا اور موقوف کا خیال رکھنا چاہیے کہ کامل طور سے ادا ہو، خاص طور جب حمزہ یا عین موقوف کسی حرف ساکن کے بعد ہو۔ آگے اس کی مثالیں ہیں۔ دیکھیں حرف مبدا کا مطلب یہ ہے کہ جس کلمے سے ابتدا کیجئے اس کا جو پہلا حرف ہے اس کو حرف مبدا کہا جاتا ہے، اور موقوف سے مراد یہ ہے کہ اس کلمے کا آخری حرف جس پر آپ وقف کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں کی طرف خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان دونوں کے ادا کرتے وقت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خیال نہیں کرتا ہے، تو یہ جو دونوں حرف ہیں یہ بعض اوقات بالکل ہی حذف ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حذف تو نہیں ہوتے ہیں لیکن ناقص ادا ہوتے ہیں، تو لہذا آپ نے حرف مبدا اور اسی طریقے سے حرف موقوف جو آخری حرف پر آپ وقف کر رہے ہیں ان دونوں کا آپ نے خیال و لحاظ رکھنا ہے۔ یہ غلطی اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ جب وہ قرأت شروع کرتے ہیں تو جلدی سے شروع کرنے کی وجہ سے پہلے حرف سے نکلتے ہی نہیں اور آگے کے حرف یا کلمات شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح جب وہ وقف کرتے ہیں تو کلمے میں یا جلدی کی وجہ سے یا سانس کی تنگی کی وجہ سے جو آخری حرف ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف اور واضح طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں، تو اسی طرف مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ ان دو حرفوں کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے، اور پھر اس میں حمزہ اور عین کی طرف بطور خاص اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان کا جو مخرج ہے وہ باقی مخارج سے پہلے ہے، اور حرف ساکن کے بعد ان کو حلق سے ادا کرنا یہ دشوار اور مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہ جو دو حروف ہیں ایک حمزہ اور دوسرا عین، اس میں زیادہ خدشہ ہے اس بات کا کہ اگر اس کو جلد بازی میں پڑھا جائے اور توجہ نہ کی جائے تو یہ حذف ہو سکتے ہیں یا ناقص ادا ہوں گے، لہذا آپ نے ان دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ حرف مبدا ابتدائی حرف اور حرف موقوف آخری حرف جس پہ آپ وقف کر رہے ہیں اس کا آپ خیال رکھیں کہ کامل طریقے سے ادا ہو، خاص طور پہ جب حمزہ ہے یا عین ہے اور وہ موقوف ہو، یعنی جو وقف آپ کر رہے ہیں وہ حمزہ پر کر رہے ہیں یا اسی طریقے سے آپ عین پر وقف کر رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ کسی حرف ساکن کے بعد ہو۔ اب یہ اس کی مثال دیکھیں نا، شیئن، اب یہ دیکھیں حمزہ ہے اور یہ حرف موقوف ہے، یعنی وہ آخری حرف ہے جس پر آپ وقف کر رہے ہیں، اور یہ آ بھی کس کے بعد رہا ہے؟ حرف ساکن کے بعد آ رہا ہے، تو شیء اس کو صاف اور واضح طریقے سے پڑھنا ہے کہ پتہ چلے کہ آپ حمزہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے سوئن، اب یہ واو ساکن ہے، واو ساکن کے بعد آخر میں حمزہ حرف موقوف ہے، جب آپ وقف کریں گے تو آپ نے حمزہ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ حمزہ مکمل کامل طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے اگر عین آ جائے جیسے جوعن، اب واو ساکن ہے، جب آپ آخر میں عین پر وقف کریں گے اور اب اس کو جوع عین صاف واضح پتہ چلنا چاہیے کہ آپ عین پڑھ رہے ہیں، کامل طریقے سے آپ ادا کریں، ناقص طریقے سے آپ اس کو ادا نہ کریں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اکثر خیال نہ کرنے کی وجہ سے ایسے موقع پر حرف یا تو بالکل ادا ہی نہیں ہوتا ہے یا ناقص ادا ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ نون خفیفہ قرآن مجید میں دو جگہ پر ہے، ایک ہے وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ سورہ یوسف میں، اور دوسرا ہے لَنَسْفَعًا سورہ اقرا میں۔ یہ نون وقف میں الف سے بدل جائے گا اس وجہ سے کہ اس کی رسم الف کے ساتھ ہے، لیکن جس طریقے سے پہلے ہی والی بات گزر چکی ہے کہ کعین کی جو تنوین ہے یہ رسم عثمانی کے خلاف ہے، بالکل ایسے ہی دو لفظ اور ذکر کیے ہیں قرآن مجید میں، ایک ہے لَيَكُونَن اور دوسرا ہے لَنَسْفَعًا۔ اس کا جو نون ساکن ہے یہ بھی عام قاعدے کے خلاف نسبی حالت میں تنوین کی طرح الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے،
जिस तरीके से कअय्यिन में असल का लिहाज और एतबार करते हुए तनवीन को हज़फ नहीं किया जाता है, बल्कि रस्म का लिहाज करते हुए नून पर वक़फ़ करते हैं, नून पढ़ा जाता है। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि असल के एतबार से नून के साथ वक़फ़ नहीं करते हैं, बल्कि रस्म का एतबार करते हुए अलिफ़ के साथ वक़फ़ करते हैं। देखिए वहाँ पर नून था, तो हमने जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रस्मुल ख़त की इत्तिबा करनी ये ज़रूरी है और वक़फ़ करने में रस्मुल ख़त की पैरवी ये की जाती है। तो वहाँ पर नून था कअय्यिन में, लिहाज़ा वहाँ पर नून पड़ा जाएगा वक़फ़ की हालत में। जबकि यहाँ पर अलिफ़ है, तो लिहाज़ा जब आप वक़फ़ करेंगे तो फिर आप यहाँ पे नून ख़फ़ीफ़ा अगरचे है, होना तो ये चाहिए था कि इसको नून के साथ ज़िक्र किया जाता, लेकिन जब इसको नून के साथ नहीं ज़िक्र किया गया है, अलिफ़ के साथ ज़िक्र किया गया है, तो आपको मालूम है कि जो वक़फ़ है वो रस्मुल ख़त के ताबे है। लिहाज़ा जब आप वक़फ़ करेंगे तो फिर आप इस सूरत के अंदर अलिफ़ पढ़ कर ही वक़फ़ करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप इसके ऊपर वक़फ़ करते हैं वला यकूनन पे, तो आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे वला यकूना। इसी तरीके से अगर आप लनस्फ़अन पे वक़फ़ करेंगे तो आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे लनस्फ़अ। अब एक बात यहाँ पर और समझने की है, यहाँ पर हज़रत ने ज़िक्र किया है नून ख़फ़ीफ़ा। ये समझ लें कि नून ख़फ़ीफ़ा क्या होता है। देखें जो नून ताकीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है अरबी के अंदर, इसकी 2 किस्में होती हैं। एक होता है नून सकीला जो कि मुशद्दद होता है, और दूसरा नून ख़फ़ीफ़ा जो कि साकिन होता है। नून सकीला और नून ख़फ़ीफ़ा दोनों मुज़ारे के माना में ताकीद पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और बाज़ औक़ात नून ख़फ़ीफ़ा और नून सकीला ये अमर के आखिर में भी लगते हैं और इसी तरीके से नहीं के आखिर में भी लगते हैं। इसी के साथ ही चौथी फ़सल वक़फ़ के अहकाम यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं, और इसी के साथ ही हमारा तीसरा बाब भी मुकम्मल हो गया है। अब इसके बाद एक ख़ात्मा है जो कि हम इंशाअल्लाह इसके बाद आगे शुरू करेंगे।